السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو ٹاپ 20 مسکنسیپشنز اباؤٹ ویمن امنگ مسلمس کے اس سیشن میں خوش آمدید۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے، اتفاق سے میں ابھی اپنا سسٹم آن کر رہا تھا تو مجھے ایک میسج آیا اور کسی صاحبہ نے لکھا جی کہ آپ کے پاس کوئی اس سے بہتر موضوعات نہیں ہیں ڈسکس کرنے کے لیے۔ تو میں نے کہا جی اس کا فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا بہتر اور کہتر کون سے ہیں، لیکن بہرحال موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعض دفعہ کسی ایک سیکشن آف پیپل کو اپیل نہیں کرتے یا ان کا خیال ہے کہ یہ بالکل بے ضرورت ہیں، لیکن چونکہ ان کی جو حیثیت ہے وہ ایسی ہے، بہت سارے لوگوں سے فیڈ بیک حاصل کرنے کے بعد کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے گرد گرد جو غلط فہمی ہے ان کو دور کیا جائے، لہٰذا ان کا انتخاب بھی اسی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی اگر کبھی محسوس کریں کہ بعض ایسی مسکنسیپشنز کا انتخاب کیا گیا ہے جو شاید بہت ہی ٹریویل ہیں یا بہت ہی آرڈنری ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ٹریویل ہونا یا آرڈنری ہونا یہ ریلیٹیو ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہرحال ایک گروپ کو شاید ایسی لگیں کہ جو بالکل ہی آرڈنری ہیں، لیکن ان کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ اسی سے میں اپنی بات کا آغاز بھی کر دیتا ہوں، اور آج ہم جن ٹاپکس کو کور کریں گے ان میں جو سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ پلکنگ فیشیل ہیئر۔ اور ہو سکتا ہے یہ آپ کو واقعی ایک ایسی چیز لگے کہ بھئی یہ کیا پرابلم ہے، اس کے اندر کیا مسئلہ ہے، لیکن خواتین حضرات، جو لوگ اور جو بچیاں خاص طور سے مذہبی گھرانوں میں بڑی ہوتی ہیں اور پروان چڑھتی ہیں، چونکہ وہ ایک روایت کی بنیاد پہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کے اوپر جو بال ہیں، جو ظاہر خواتین کے بھی ہلکے پھلکے بال آ جاتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان بالوں کو اتار نہیں سکتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کے بارے میں جو اپنے چہروں کے بال کو اتارے ان پہ لعنت کی ہے۔ یہی معاملہ بھویں بنانے کا ہے، جو آئی براؤز وغیرہ کو بنانے کا ہے، اور فیشیل ہیئر کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ظاہر ہے کہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتی ہے، لیکن ہماری جو بچیاں سمجھتی ہیں، جن کو دین سے شغف ہوتا ہے، وہی سمجھتی ہیں کہ بھئی ہمیں دین کی بات نہیں ہے، تو وہ اس چیز کو بالکل ایک حکم کے طور پہ قبول کرتی ہیں اور اپنے چہرے کے بالوں کو صاف نہیں کرتی، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ بعض دفعہ اگر آپ خواتین کے چہرے پہ بال دیکھیں تو وہ بہت یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اٹریکٹیو نہیں لگتا، اور محسوس لوگ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ایسی چیز ہے جو نارم سے ہٹ کے ہے، اٹس آؤٹ آف دی آرڈنری۔ اس وجہ سے بہت ساری خواتین ہیں جو یہ محسوس کرتی ہیں کہ ان کا جو ظاہر چہرہ ایک ایسی چیز ہے انسان کی کہ جو کسی بھی وجہ سے، یعنی جاب سلیکشن میں بھی، کیریئر کے حوالے سے، اسپاؤس کے حوالے سے، دنیا میں اہم جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کے حوالے سے ایک کردار ادا کرتا ہے چہرہ۔ اس وجہ سے ایسی بچیاں اور ایسی خواتین بعض دفعہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ لیکن اگر تو یہ دین کا حکم ہو پھر تو ہمیں ظاہر ہے اس کے آگے چوں نہیں کرنی چاہیے، سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ سوال اصل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو دین کا حکم واقعی کیا یہ ہے، یا اس کو بنا دیا گیا ہے، یا غلط اس انٹرپریٹیشن کر لی گئی ہے؟ کیونکہ اس میں میری یہ رائے ہے، ہمبل اوپینین یہ ہے کہ اس میں مس انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، مذہب نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے خواتین کے اندر جو ایک فطری بناؤ سنوارنے کا، اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کا ایک ذوق ہوتا ہے، ایک استھیٹکلی دے وانٹ ٹو لک گڈ، اور تو ایک تزئین اور آرائش کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، تو مذہب نے اس کو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس پہ ایسے پابندی لگائی ہو جو بالکل بے جا ہو، اور اسی کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیشیل ہیئر کو پلگ کرنا ہے یا چہرے کے بالوں کو اتارنے کے بارے میں بچیوں سے یہ سختی کی جاتی ہے، میں نے ظاہر کہ عرض کیا کہ ہر جگہ نہیں ہوتا، اکثر لوگوں کو یہ حکم معلوم ہی نہیں ہے، لیکن جن گھرانوں میں یہ حکم معلوم ہے اور معروف ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے کیونکہ اس کی بہت دور تک پھر اثر پڑتا ہے، خاص طور سے ہمارے جو بچے مغرب میں جوان ہوتے ہیں، ولایت جاتے ہیں یا وہاں پڑھتے پڑھاتے ہیں، سو وہاں پہ بھی چونکہ مدرسوں کا سسٹم ویسے ہی جیسے پاکستان میں، انڈیا میں، سب کانٹیننٹ میں ہے، تو وہاں پہ بھی اسی طرح سے مذہبی لوگ موجود ہوتے ہیں، اور چونکہ بہت سارا اس وقت مذہبی کام دنیا میں ہو رہا ہے، تو وہ بچیاں جو مسجد سے متعلق ہوتی ہیں یا جو دین سے بھی متعلق ہوتی ہیں، ان کو بہرحال پھر یہ احکام فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ اتنا پرومیننٹ نہ ہوتا ہو، وہاں صرف مذہبی گھرانوں میں ہوتا ہو، لیکن آل اوور دا ورلڈ دس از سم تھنگ وچ از فیسڈ بائی مینی مسلم ویمن، کیونکہ دے آر ٹولڈ دیٹ دے کین ناٹ ریموو دیئر ہیئر۔
اب میں آپ کو چاہتا ہوں کہ جس حدیث سے یہ غلط فہمی ہوئی ہے تھوڑی سی اس کی تفصیل کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید میں تو اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ جو ڈیریویشن ہے کہ چہرے کے بال نہ صاف کیے جائیں، یہ ایک حدیث سے اخذ کی گئی ہے جو بخاری میں بھی کوٹ ہوئی ہے، اور اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے متنمسات، یعنی وہ اس کا ترجمہ عام طور سے یہ کیا جاتا ہے جو چہرے کے بال صاف کرنے والیاں ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے ایسی بچیوں پہ، ایسی خواتین پہ لعنت کی ہے جو متنمسات ہیں۔ تو متنمسات کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ وہ اپنے چہروں کے بالوں کو صاف کرتی ہیں، یا چہروں کے بالوں کو شیو آف کرتی ہیں۔ اچھا، اس میں خواتین حضرات جو چیز سمجھنے کی ہے وہ پھر وہی ہے کہ جو میں جس کی طرف بار بار توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ زبان سے اپروچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم زبان کے قواعد کو، زبان کی لغت کو، زبان کے جو پس منظر ہے اسی طرح اس سے اچھی طرح واقف ہوں۔ تو یہ اصل میں جو لفظ ہے متنمسات، ظاہر ہے یہاں تو یہ خواتین کے لیے اسم فاعل کے طور پہ آ گیا ہے، لیکن یہ تنمس ہے جو اس کا مصدر ہے، تنمس اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ تنمس کو کسی عربی لغت میں اٹھا کے دیکھیں گے، بلکہ اب تو عربی سے اردو یا عربی سے انگریزی بھی لغتیں آ گئی ہیں، تو وہاں اصل میں یہ ایک چہرے کے بال صاف کرنے کے لیے سرے سے آتا ہی نہیں ہے، یعنی ڈکشنری میں یہ لفظ اس مفہوم میں نہیں ہے۔ وہاں پہ اگر آپ اف یو لک اپ اینی ڈکشنری، تو اس میں یہ تھا کہ عربوں کے یہاں ایک پریکٹس تھی کہ دے وڈ شیو آف دیئر ہیئر ان فرنٹ آف دیئر فور ہیڈ، یہاں پہ، اور اس طرح سے عجیب سا ایک ڈیزائن سا بنا لیتے تھے جس میں ایک بڑی عجیب قسم کی حولیہ بن جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ بھئی یہ کیا حولیہ ہے بنایا ہوا ہے۔ اس میں دوسری بات جو خواتین حضرات بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی یا ان چہرے کے حوالوں سے، اس ڈیزائن کے حوالے سے جو ان کا ایک ڈس لائک کنوے ہوتی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ انسان کی جو ظاہری شکل ہے، اس کی جو باطنی قوتیں ہیں، ان دونوں کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ انسان کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ایک وجیح شخصیت ہے، اس کی ایک خدا نے اس کو ایک پرسنالٹی دی آؤٹ ورڈز۔ تو اس میں اس طرح کی چیز خاص طور سے اگر یہ کی جائے اور اس میں کوئی دھوکہ دہی کا ایلیمنٹ موجود ہو، یا کوئی آپ ایسی چیز کر رہے ہوں کہ جس کے اندر آپ کی جو فطرت یا آپ کا جو حلیہ ہے وہ بگڑ جائے، تو پیغمبر اس پہ توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا معاملہ کیا گیا۔ اس توجہ دلانے میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ توجہ ہے اس کے اندر سٹریس ایڈ کر دیتا ہے، یعنی لعنہ کے جو ورڈز ہیں، کارہہ کے جو ورڈز ہیں، لعنہ کا مطلب ہے the messenger of God has cursed، یا کارہہ کا مطلب یہ ہوگا he dislikes، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ راوی اپنے فہم سے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان کے الفاظ پر بہت زیادہ ڈیرا نہیں لگانا چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے۔ تو میں اس میں آپ کو جو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ تنمس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب سرے سے ہی نہیں ہے جو سمجھا گیا ہے کہ چہرے کے بال صاف کرنا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس لیے خواتین چہرے کے بال اگر چاہیں تو وہ صاف کر سکتی ہیں۔ تنمس کا مطلب جیسے میں نے کہا وہ تھا کہ فور ہیڈ پہ خواتین ایک خاص طرح کا بال کاٹ کے درمیان میں جگہ چھوڑ کے ایک ڈیزائن سا بناتی تھی، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی دس ڈز ناٹ لک ویری بیکمنگ آف ویمن۔ اور اس میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شدت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں بعض دفعہ پرسنل ڈس لائک بھی شامل ہوتی ہے، بعض دفعہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بھئی تم نے کیوں یہ اپنا حلیہ بگاڑا ہوا ہے۔ تو اس میں جو راوی حضرات ہوتے ہیں یعنی نریٹرز ہوتے ہیں، what they do is they add a certain stress to what they have seen or understood from the Prophet, thereby adding some more emphasis, I would say، زیادہ اس کے اندر سٹریس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے جہاں تک پہلی غلط فہمی کا تعلق ہے یا پہلا ہمارا ٹاپک ہے۔ تو لہٰذا اس کو اگر آپ سمرائز کر سکتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیشیل ہیئر کو ریموو کرنا there is not a problem as far as the Prophet of God is concerned. Whatever he said has been misunderstood. He never said that facial hair cannot be removed. All he said was that appearance which women make by discarding some of the hair on the forehead اور اپنی جہاں مانگ ہوتی ہے خاص طور سے اس کو ایک عجیب سا ڈیزائن دے دیتی ہیں، اس کے بارے میں وہ گفتگو ہے جو پروفٹ نے کی تھی۔ تو دوسری خواتین حضرات جو غلط فہمی میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پیش کرنا، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو میں ہمیشہ ذہن میں سوچتا ہوں کہ دو چیزیں ایسی مجھے محسوس ہوتی ہیں کہ جو اسلام کے روشن ماتھے پہ ایک کلنگ کا ٹیکہ ہیں اور ایک بہت بڑا سٹگما ہے۔ ایک حلالہ ہے جو ہم انشاءاللہ مستقبل میں کسی لیکچر میں ڈسکس بھی کریں گے، اور دوسرا یہ فیمیل سرکمسیجن ہے، یعنی بچیوں کا یا خواتین کا سرکمسائز ہونا،
یعنی ایک تو تصور ہی جو ہم یہ کرتے ہیں فیمیل سرکمسیژن کا، تو سچی بات ہے ہیئر اسٹینڈز آن اینڈ کی یہ مطلب what کائنڈ آف اے تھنگ از دس ایگزیکٹلی. تو اس میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک روایت ہے جو آ گئی ہے مسند احمد بن حنبل میں اور بھی بکس میں ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ الختان سنت للرجال و مکرمۃ للنساء، یعنی جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے ایک سنت ہے اور جو خواتین ہیں ان کے لیے پسندیدہ ہے. یہ الفاظ آ گئے ہیں روایت کے اندر. تو اب دیکھیے جب روایت میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کی بنیاد پہ پھر ہمارے ہاں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو چونکہ روایت کو اہمیت دیتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں. سو therefore they think that it has to be acted upon. تو اس میں اگر آپ پرسیو کرنا چاہیں تو ہمارے ہاں بعض شوافے ہیں، یعنی not all sects of Islam یا not all jurists of Islam I would say, but not even Imam Shafi himself but some of his followers، انہوں نے یہ رائے قائم کی ہے اس روایت کی بنیاد پہ کہ بچیوں کی جو ہے وہ سرکمسیژن جو ہے وہ ایک ریکمینڈڈ چیز ہے، ایون اف اٹ از ناٹ سم تھنگ جیسے سننا کہا گیا لڑکوں کے لیے، تو اس کے لیے کہا گیا کہ مکرمۃ للنساء، کہ ایک اچھی چیز ہے، ایک پسندیدہ چیز ہے. سو یہ جو حدیث ہے خواتین حضرات، اس کو اگر آپ جیسے کہا کہ مسند احمد میں نکال کے دیکھیں گے، اس پہ اگر آپ روایتاً آپ اس کو دیکھیں گے، روایت کا مطلب کیا ہے، اس کی جو چین آف نریشن ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ محدثین نے اس پہ تنقید کر کے بتایا ہے یہ بالکل ایک ناقابل اعتبار روایت ہے. اور یہ اس پہ بہت سارے نقائص ہیں. ظاہر ہے میں ابھی وہ ٹیکنیکل لینگویج آپ کے سامنے یا جو ٹیکنیکل نقائص ہیں وہ میں نہیں پیش کر رہا، بیکاز آف کورس دے نیڈ سم بیک گراؤنڈ آف حدیث ہرمینیوٹکس، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ روایت کمزور ہے جس کی بنیاد پہ یہ سارا کام کیا جاتا ہے. اب آپ ظاہر یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر روایت اتنی کمزور ہے تو پھر ہمارے ہاں یہ کیا وجہ ہے کہ اس روایت کی فالو بھی کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں امت کا ایک جنرل ایٹیٹیوڈ ہے کہ روایتیں اگر کمزور بھی ہوتی ہیں تو ان کی توجیہ اور تعویل کس طرح سے کی جاتی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بہت ساری روایتیں ایک موضوع کو بیان کر رہی ہیں تو ان کا ذوف دور ہو جاتا ہے، اگرچہ یہاں پہ وہ بھی موجود نہیں ہے. لہٰذا بہرحال یہ بات بالکل قطعی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے جس سرکمسیژن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، that is only for the male gender, just for Muslim kids, Muslim male kids, not for females. اور اسی وجہ سے یو این نے بھی اور بہت سارے اور جو واچ ڈاگز ہیں، ادارے ہیں جو کہ اس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو دے مانیٹر، انہوں نے اس کو they have rightly termed it as genital mutilation, and it is in fact genital mutilation، کیونکہ اس میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ it amounts to genital mutilation، یعنی خواتین کی وہ حصہ ہے، اس کے جو کچھ حصے کو جو کاٹا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک ایسا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کو آپ بالکل اس سے توجہ دیتے ہیں کہ جیسے اس جگہ کو آپ بالکل میوٹیلیٹ کر رہے ہیں، اس کو آپ مس کر رہے ہیں. اور اٹ ہیز ٹو بی کنڈیمڈ ایز اے، یہ کلچرلی تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ افریقن کنٹریز میں پائی جاتی ہے، other than religion as well. There are some places which practice this, but at the same time there are some other places also which have the same practice going on and they give it sanction through religion. اور وہ مذہبی لحاظ سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہ صرف یہ کہ کلچرلی ٹھیک ہے بلکہ it has a religious support as well. So میں اس بات کو کیٹیگورکلی بتانا چاہتا ہوں خواتین حضرات کہ یہ ہمارے مذہب میں ایک بالکل ایک اجنبی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف بچوں کی یعنی لڑکوں کی ہی کے ختنے کے بارے میں کہا گیا ہے. وہ بھی جو ختنے کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام آتے ہیں بنیادی طور پہ اس میں تزکیہ اور تطہیر ہوتا ہے، یعنی پیوریفیکیشن either آف دا باڈی اور آف دا سول. تو یہ جو لڑکوں کا بھی ختنہ کرایا جاتا ہے تو بیسکلی اتنا حصہ کاٹا جاتا ہے جہاں پہ عام طور سے پیشاب کا جو قطرہ ہے اٹ گیٹ اسٹک اپ اور انسان کی جو پاکیزگی ہے اس پہ اثر پڑ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز کہہ دی گئی، لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ بچیوں کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں اس قسم کی کوئی چیز صحیح ثبوت سے ثابت نہیں ہے. ایک مسکنسیپشن ہے اور آئی تھنک دس شوڈ بی سونر دین لیٹر گیٹ اوے، مطلب اٹ شوڈ بی ڈن اوے ود ایکچولی، اینڈ وی مسٹ ایکچولی ریئلائز دس دیٹ اٹ ہیز ایبسولوٹلی نو بیسز، ایبسولوٹلی نو بیسز. یہ جو روایت ہے اس میں خود ہمارے جو اسکالرز ہیں، حدیث اسکالرز ہیں، دے ہیو ایکچولی ڈن انف ٹو make us realize that it does not have any verification, any authenticity from the Prophet himself.
رائٹ. تو خواتین حضرات میں جو یہ چھوٹی چھوٹی مسکنسیپشنز ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے ان کو چاہتا ہوں کہ یہ کلیریفائی ہوتی رہیں. فیشیل ہیئر کے بارے میں ہم نے بات کر لی، ہم نے اب یہ بات کر لی فیمیل سرکمسیجن کے بارے میں. تیسری چیز جو نسبتاً زیادہ سیریس ہے اور جو ہمارے ہاں بہت زیادہ سیریس، تو ظاہر ہے پہلی دو بھی ہیں، لیکن تیسری چیز یہ ہے کہ اٹ از مچ مور آل امبریسنگ. اٹس آئی مین people know this all over the world, all Muslims know this, and they have their reservations, or maybe they do not, but those who have their reservation, they seldom express it. اور وہ یہ ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بیٹیاں ہیں ان کا جو شیئر ہے وہ بیٹوں کی نسبت آدھا رکھا ہے. تو یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو قانون وراثت بیان ہوا ہے، لا آف انہیریٹنس، اس کے اندر بچیوں کا جو شیئر ہے وہ آدھا ہے. بچیوں سے مراد بیٹیاں ہیں. تو اس میں خواتین حضرات چند باتیں ہیں جو وی نیڈ ٹو کلیریفائی دیم ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ اینڈ انڈرسٹینڈ دیم فرام دیئر بیسز. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دس از ناٹ اے ڈفرنس بٹوین اے مین اینڈ اے وومن. یعنی یہ جو دگنا حصہ ہے لڑکے کا لڑکی کی نسبت، یہ بیٹی اور بیٹے کے بارے میں ہے. یہ مرد اور خاتون کا فرق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ مثال کے طور پہ ماں اور باپ دونوں کا حصہ برابر ہے 1/6. تو لکل واحد منہم السدس کے الفاظ آتے ہیں. تو اگر کوئی فرق ہوتا مرد اور عورت میں تو وہاں پہ بھی ماں کا حصہ کم رکھا جاتا باپ سے. تو ایسا نہیں ہے. ماں اور باپ یعنی دا میل جینڈر اینڈ دا فیمیل جینڈر amongst your parents, they have equal share. تو پہلی بات تو یہ صاف کر لینی چاہیے کہ this is not a battle between the genders as is generally portrayed, کہ بھئی women کو ڈیمین کیا جاتا ہے، کم رکھا جاتا ہے. اس کی مثال ایک یہ دی جاتی ہے کہ بچیوں کا جو شیئر ہے، تو اس میں پہلی بات that needs to be understood is کہ it specifically pertains to a special category, and that is between daughters and sons. That is all. So it's not a gender battle. It's not یہ کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے بٹوین جینڈرز، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اگر ہوتی تو ماں اور باپ کے حصے میں فرق کیا جاتا ہے. وہ فرق نہیں کیا گیا. ماں اور باپ کا حصہ برابر ہے. اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین. للذکر مثل حظ الانثیین یہ عربی کے الفاظ ہیں سورہ نساء میں جہاں یہ شیئرز بیان ہوئے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بیٹے کا جو حصہ ہے وہ بیٹیوں سے دگنا ہوگا، یا 2 بیٹیوں کا شیئر ایک بیٹے کے برابر ہوگا. تو خواتین حضرات تھوڑا سا میں اس کا پس منظر آپ کے سامنے چاہتا ہوں بیان کر دوں تاکہ اس کے بارے میں جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جا رہا ہوں، تھوڑا سا پہلے سے شروع کر رہا ہوں تاکہ ہم قانون میراث کی جو حکمت ہے سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بلکہ اس سے بھی پہلے اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ قانون میراث یا لا آف انہیریٹنس کے بارے میں دنیا کس فیز سے گزری، تو یہ آپ کسی وقت بھی گوگل پہ بیٹھیں اینڈ جسٹ گوگل انہیریٹنس لاز اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ اس کے اندر کیا کیا کچھ رہا. یعنی ایک زمانے میں پریموجینیچر کا کانسیپٹ تھا کہ the adult child would receive all the inheritance. پھر اس کے بعد اس کے بارے میں مختلف اور کانسیپٹس پیدا ہوئے، اور پھر بعد میں الٹیمیٹلی یہ کہا گیا کہ اٹ شوڈ بی لیفٹ ٹو دا ول آف دا ڈیسیزڈ کہ وہ کس کو کتنا دینا چاہ رہا ہے. یہ غرض یہ کہ اس کے بارے میں یہ بات کہ ہم کس کو کتنا دیں، یہ انسان کے لیے دریافت کرنا ایک مشکل چیز ہے. یعنی آن واٹ بیسز should a deceased or a would be deceased person make a person his heir. یعنی ماں کو کتنا دے، باپ کو کتنا دے، بیٹے کو، بہنوں کو، یا ایکسٹینڈڈ فیملی کے بارے میں کیا اختیار کرے. اس کے اندر کیا لا کیا ہونا چاہیے، اس کے اندر بیسس کیا ہونا چاہیے، واٹ شوڈ بی دا پرنسپل دیٹ وی مسٹ فالو. تو میں نے جیسے کیا کہ our world has passed through a number of phases، اور ریلیجیس ہسٹری میں بھی اور سوشل ہسٹری میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی سیٹ پیٹرن نہیں سمجھ میں آیا اور لوگ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رشتہ داری کے بارے میں میرا اور میرے رشتہ دار کا جس کو مجھے انہیریٹ کروانا ہے، وہ بنیاد کیا ہونی چاہیے انہیریٹنس کی. کیا وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہی از این ایڈلٹ پرسن؟ کیا وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہی ہیز بین بینیفیشل ٹو می ان اینی وے، اس نے میرا کوئی فائدہ کیا ہے؟ کیا وہ یہ ہونی چاہیے کہ ایک فیملی ٹری آپ ڈرا کریں اور اس فیملی ٹری میں آپ کہیں کہ دیکھیے ہر فیملی ٹری کے اندر جو رشتے ہوتے ہیں دے ہیو دیئر اون سگنیفیکنس، اور اس فیملی ٹری میں آپ کو آزادی دے دی جائے کہ یو چوز بٹوین the relationships that you feel are stronger than the rest, and then you can go about making that will. تو یہ ایک چیز رہی ہے کہ جو that has been
ان ڈسکشن ایور سنس، اور اب تک یہ معاملہ چل رہا ہے، اینڈ وی ڈونٹ ہیو اینی، آئی وڈ ان مائی اوپینین سے اے ویری سیٹسفیکٹری آنسر فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ جو ول ہے، یہ جو انہیریٹنس ہے، جب آپ یو وانٹ ٹو ٹرانسفر یور انہیریٹنس ٹو یور ایئرز، اس کا ایک پرنسپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایہم اقرب لکم نفعا، یعنی یہ ضروری ہے کہ دیکھنا کہ جس کو آپ جو دے رہے ہیں اس میں کس کو زیادہ دیں گے، اس کا انحصار اس پہ ہے، اس کی بنیاد اس پہ ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس سے آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، بینیفٹ، نفع۔ اور یہ بینیفٹ ظاہر ہے وہ اسپریچول بھی ہے، وہ روحانی بھی ہے، وہ فزیکل بھی ہے، وہ اکنامک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ لفظ ایک جنرل استعمال کیا گیا کہ اس سے آپ کو کتنا بینیفٹ کسی سے اٹین ہو سکتا ہے، what benefit can you draw from a person. The more the benefit a person has for you, the more he has a right on you, and therefore you should give him more. یہ قرآن یہ کہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک اور یہ کہتا ہے کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ you just cannot make a decision کہ یہ نفع کے بارے میں کون تم سے کتنا قریب ہے۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ انہیریٹنس کی جو بیسز ہے وہ ہے بینیفٹ، لیکن بینیفٹ اٹ سیلف از سم تھنگ کہ ہم کیسے طے کریں کہ باپ کا بینیفٹ زیادہ ہے، ماں کا زیادہ ہے، یا برابر ہے، یا بیٹی کا زیادہ ہے، یا بیٹے کا زیادہ ہے، یا برابر ہے، یا کم ہے کسی کا۔ سو اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ Human intellect in general does not have this basic, it is not equipped with this capability to decipher on its own کہ لڑکوں اور لڑکیوں میں یا بہنوں اور بھائیوں میں یہ جو بینیفٹ ہے یہ کس کا زیادہ اور کس کا کم ہے۔ اور بیسس آف انہیریٹنس قرآن یہ کہتا ہے بینیفٹ ہونا چاہیے۔ تو دو باتیں ہم نے سمجھنی ہیں، ایک یہ کہ جو بیسس آف انہیریٹنس از ناٹ دیٹ اے پرسن از این ایڈلٹ، یا سب سے بڑا بچہ ہے، یا اس کی کوئی اور بنیاد ہو سکتی ہے، نہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ بنیاد اگر ہے تو وہ ایک ہے کہ جس کو جو آپ کا ایئر ہے اس کا آپ کو اس سے کتنا بینیفٹ مل سکتا ہے یا پوٹینشلی ملا ہے، ایک بات۔ اور دوسری یہ ہے کہ یہ جو بینیفٹ ہے یہ آپ خود طے نہیں کر سکتے، بینیفٹ اصل چیز ہے، لیکن وہ کس کا کتنا ہو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ انسان خود نہیں طے کر سکتا۔ therefore God says I am going to tell you کہ کس کا کتنا بینیفٹ ہے۔ اور یہ جو لا آف انہیریٹنس ہے، this is in itself is something that needs to be really studied، کیونکہ we are generally not aware of the law of inheritance and we just think کہ یہ ایک نمبر گیم ہے کہ اچھا جی اس کو اتنا ملنا ہے، نہیں، it's a very beautifully laid out set of principles جس میں آپ یہ دیکھیں گے اگر آپ ذرا ڈیپ جائیں گے کہ جو حصے دیے گئے ہیں وہ اس حکمت کی بنیاد پہ دیے گئے ہیں کہ کس سے بینیفٹ ڈرائیو کتنا ہوتا ہے، اور یہ خدا کہتا ہے یہ میں ہی بتا سکتا ہوں۔ تو یہ دو باتیں تو پہلے آپ ذہن میں رکھیے، پھر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بات یہ کہ the basis of inheritance is the benefit which an heir has for the deceased person or would be deceased person, and the second thing is that the extent of this benefit cannot be known to us، یعنی ہم اگر یہ بینیفٹ ڈیسائیڈ کریں گے تو غلطیاں کریں گے۔ کوئی آدمی سمجھے گا کہ ماں کا بینیفٹ باپ سے زیادہ ہے، کوئی کہے گا نہیں باپ کا ماں سے زیادہ ہے، کوئی کہے گا بیٹے کا زیادہ ہے، کوئی کہے گا بیٹی کا زیادہ ہے، کوئی کہے گا بہن بھائیوں کا زیادہ ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ یہ ایک چیز ہی ایسی ہے، یہ انسانی رشتے ایسے ہیں کہ ان کے جو بینیفٹ کے بارے میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں۔ تو یہ دوسری چیز آپ نے ذہن میں رکھی ہے۔ اب میں آپ کو تھرڈ ایک پریمس سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جس سے ہم بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ تیسرا پریمس خواتین حضرات یہ ہے، خاندانی نظام کی جو بنیاد ہے خداوند تعالیٰ نے جو رکھی ہے اس کے اندر یہ ہم ڈسکس پہلے بھی کر چکے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو ہیڈ آف دا فیملی ہے اس کی جو پوزیشن ہے جنرلی ان موسٹ کیسز میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں ایزیلی کہ وہ ہسبینڈ کو دی گئی ہے کہ ہسبینڈ ہیز دی authority or the authority to which makes him the head of the family، یعنی ظاہر ہے دو یونٹس، جب ایک یونٹ ہوگا اس میں ایک ظاہر ہے باپ، ایک میاں ہے، ایک بیوی ہے، تو we have to have this organization of a family set up کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو how can that be resolved، تو کوئی ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ابھی that person has the casting vote۔ تو ہسبینڈ کو ہیڈ آف دا فیملی کی جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ اچھا، اگر یہ ہیڈ آف دا فیملی کی جگہ پہ ہسبینڈ کو رکھا گیا ہے تو آٹومیٹکلی جو ڈیسیجن میکنگ کی جو فائنل اتھارٹی ہے وہ ہسبینڈ ہو جاتی ہے۔ میں اس کے سارا ایکسپلین کر چکا ہوں کہ وہ اتھارٹی بہرحال ڈیلیگیٹ ہوتی ہے کس طرح سے، اس کو کیسے حکمت سے اس کو ایکسرسائز کرنا چاہیے ہسبینڈ کو، اور اس کے نتیجے میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اپنی رائے کو ٹھونسے نہیں، استدلال کریں، استدلال کے بعد خود دیکھیں کہ میرٹ پہ کس کی رائے بہتر ہے وہ ایکسیپٹ کریں،
لیکن کوئی ڈیڈ لاک اگر آ جائے, ڈیڈ لاک you should not start with a deadlock. You should always thrash out opinions and discuss and brainstorm. لیکن اگر ڈیڈ لاک آ جائے تو the husband has the right to give that casting vote. Having said that, تو اب یہ سچویشن یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو بیوی ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ جو بیٹی ہے, ناٹ بیوی, بیٹی جو ہے اور بیٹا اگر آپ کے سامنے ہے, تو خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو بیٹے کا پوٹینشیل بینیفٹ پیرنٹس کو ہے وہ بیٹی سے زیادہ ہوتا ہے عام طور پہ. میں ابھی ایکسیپشنس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عام طور پہ بیٹا جو ہے دیٹ ہے ہی ہیز مور بینیفٹ فار دا پیرنٹس, کیونکہ آبویسلی یہ ایسی بات ہے کہ اگر آپ خاندانی نظام کو سمجھتے ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیملی سسٹم پہ اسلام اس طرح سے زور دیتا ہے کہ ہسبینڈ از دا ہیڈ آف دا فیملی, دا پیرنٹس ول آلویز بی مور کمفرٹیبل in case they need the help of living with their child or their children to live with their male children, کیونکہ ظاہر ہے they are in a deciding position. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو بیٹی ہے اس کی جو منفعت ہے, یعنی جو آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے to give you benefit, شادی کے بعد that is transferred to her husband as well. ٹھیک ہے نا, یعنی بیٹا چونکہ اپنے ڈیسیجن میں انڈیپینڈنٹ ہے, ہی کین ٹیک دوز ڈیسیجن بیکاز بائی ورچیو آف بینگ ہیڈ آف دا فیملی ہی ہیز دیٹ پوزیشن. تو اس کا جو اسٹیٹس آف پرووائڈنگ بینیفٹ ٹو دا پیرنٹس ہے اٹ ریمینز انچینجڈ. لیکن ایز سون ایز اے ڈاٹر از میرڈ آف, تو اس کا وہ جو بینیفٹ ہے وہ اٹ از مطلب اس کا کچھ حصہ ہے جو ہسبینڈ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے, بیکاز ناؤ شی از گوئنگ ٹو اے ڈفرنٹ ہاؤس. اس کو اس سے کنفیوز نہ کیجیے گا جو ہمارے عام طور سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جی جہیز یا ڈاور چونکہ بچیوں کو دے دیا جاتا ہے فلاں فلاں لحاظ, نہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے کہ جو بینیفٹ ہے وہ اصل چیز ہے. شادی کے بعد یہ بینیفٹ جو میل چائلڈ کا ہے اٹ اسٹل ریمینز فار دا پیرنٹس ایز اٹ واز بفور میرج. فار ڈاٹرز اٹ از ناٹ آلویز دا سیم, اٹ از ٹرانسفرڈ ٹو ہر ہسبینڈ اینڈ ہی ڈراز اے لاٹ آف بینیفٹ فرام ہر اینڈ دا فیملی آف دا ان لاز ایز ویل ایز کمپیئر ٹو دا اوریجنل پیرنٹس. تو اس وجہ سے قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بینیفٹ ہے یہ اتنا ہے کہ ٹوائس دیٹ ہو جاتا ہے. یہ عام حالات میں ہے. لیکن آپ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کسی وقت یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو بیٹی ہے شی ہیز بین مور بینیفیشل ٹو یو, یعنی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز تو ہو سکتی ہیں نا کہ اگر آپ عام حالات میں تو بیٹے ہیں, لیکن آج کل کی دنیا میں بھی اور دنیا کے ہر دور میں یہ زمانہ رہا ہے کہ بیٹیاں دے بیکم ایٹ ٹائمز مور بینیفیشل فار دا پیرنٹس. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ بینیفیشل زیادہ ثابت ہوئی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے آپ کی خدمت کی ہے. اگر انہوں نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری آپ کی خدمت کی ہے تو آپ خدمت کی بنیاد پہ ان کو زیادہ شیئر دے سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدمت کی بنیاد پہ جو انہیریٹنس ہے دیٹ از اے ڈفرنٹ آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ تھنگ. یہ جو 2:1 ریشو ہے یہ تو حق کی رشتہ داری کی بنیاد پہ ہے, بائی ورچیو آف شی بینگ مائی ڈاٹر. مجھے اس کو بہرحال 2:1 ہی کی جگہ پہ رکھنا ہے. لیکن if she has done more service to me as a parent, so I can grant her more money, not because I'm granting her more money simply because she is my daughter. نہیں, وہ حق رشتہ داری کی بنیاد پہ تو آپ نے آدھا ہی دینا ہے. یہ کہ ایکسٹرا ہے کہ وصیت جو ہے وہ صرف حق رشتہ داری کی بنیاد پہ تو نہیں نہ ہوتی, وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں کروں گا. حق رشتہ داری کا کیا مطلب ہے؟ بائی ورچیو آف بینگ آف ریلیشن شپ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بائی ورچیو آف بینگ اے ڈاٹر, اس میں تو میں I'll tell you کہ she has half. But other than that, there are other relationships which you can have with your daughter. One of them is that she has served you much more than the son maybe, or maybe کسی اور سے comparison اگر آپ نہ بھی کریں تو in that case آپ مزید اس کو پیسے دے سکتے ہیں. مزید you can make a will کہ میرے مرنے کے بعد ہاف شیئر تو جائے گا ہی جائے گا, لیکن میں ایکسٹرا دینا چاہتا ہوں, not because she is my daughter, اس کیس میں تو میں نے ہاف دے دیا, but because of another connection with her, and that is that she has served me اینڈ میری اس نے بہت زیادہ خدمت کی ہے, میرا ساتھ دیا ہے. میرے بیٹے تو موجود نہیں تھے سرے سے ہی, دے ور ٹرانسفر ٹو ادر پلیسز, اور یہ بیٹیاں ایسے شادی بھی نہیں کی, یہ میرے پاس رہی ہے. اور اس کے علاوہ ایک شکل اور بھی ہو سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر زندگی کے دور میں کوئی بیٹی پیچھے رہ جائے, یعنی تعلیم کی وجہ سے یا میریجبل ایج کی وجہ سے یا خاندان کی وجہ سے, اس کیس میں بھی آپ ایز اے پیرنٹ بیٹی کو پیسے زیادہ دے سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پیسے زیادہ دینے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شی از یور ڈاٹر, بٹ بیکاز شی از پلیگڈ بائی سرٹن ادر سرکمسٹانسز. تو وصیت کو آپ سرکمسٹینشیل بنیادوں پہ بھی کر سکتے ہیں آن دا بیسس آف نیڈ. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نیڈ اور سروس یہ دو الگ بنیادیں ہیں وصیت کرنے کی. ایک تیسری بنیاد ہے, وہ ہے ریلیشن شپ. تو آپ سمجھ لیں کہ وصیت کی 3 بنیادیں ہیں. قرآن کہتا ہے کہ آپ تینوں بنیادوں پہ وصیت کر سکتے ہیں. ایک ہے ریلیشن شپ بائی ورچیو آف بینگ اے ڈاٹر. اللہ میاں کہتے ہیں اس پہ تو میں آپ کو بتاؤں گا, بیکاز یو کی ناٹ ڈیسائڈ
the benefit that she has, کیونکہ اس کی بنیاد بینیفٹ پہ ہے، یعنی حق رشتہ داری کی جو وصیت ہے اس کی بنیاد ہے بینیفٹ، اینڈ گاڈ سیز اونلی آئی کین ٹیل یو. دوسری کیا ہے؟ سروس، جو اگر اس نے کوئی کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ وہ آپ خود فیصلہ کر لیں. تیسری کیا ہے؟ ضرورت، وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ضرورت اگر آپ کی بیٹی کو ہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وصیت کرنے کے یہ 3 دائرے ہیں. ایک دائرے میں خدا یہ کہتا ہے کہ یہاں آپ مداخلت نہیں کر سکتے، وہاں 2:1 ریشو چلے گی. 2 اور دائرے ہیں جہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اس وصیت کو ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں اور بیٹی کو زیادہ دے سکتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے. دوسرا خواتین حضرات جس میں طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں آپ گفٹ کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں. یعنی یہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اور میرے بچے میں یہ فلاں کی ضرورت ہے. تو یہ جو میں نے ابھی تک بات بیان کی ہے تو ہے پوسٹ ڈیتھ سینیریو، جس میں وی ہیو دیز 3 بیسز. ون بیسز گاڈ سیز آئی ول گیو، دی ادر 2 بیسز اٹ ہیز بین لیفٹ ٹو آور ڈسکریشن. لیکن یہ پوسٹ ڈیتھ سینیریو ہے. لیکن پری ڈیتھ سینیریو یہ ہے کہ یو اسٹل الائیو اینڈ یو تھنک دیٹ یور ڈاٹر نیڈس مور منی اور سم مور ہیلپ. تو دس از آلویز دیر کہ آپ یو میک اے گفٹ ٹو ہر، you can give any amount to her keeping in view the need that she has. So اس بنیاد پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلام کا قانون وراثت ہے، قانون میراث ہے، اس میں واقعی بیٹیوں کا جو حصہ ہے حق رشتہ داری کی بنیاد پہ بائی ورچیو آف بینگ اے ڈاٹر وہ تو 2:1 ہی ہے. بیکاز وہاں پہ چونکہ بنیاد بینیفٹ ہے، اور وہ بینیفٹ شادی کے بعد ان فیملی سسٹم ان وچ مین آر دا ہیڈ آف دا فیملی، وہ ہمیشہ بینیفٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے ڈاٹر کا ٹورڈز دا ہسبینڈ، لیکن بیٹے کا نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے وہاں تو 2:1 کی ریشو ہے دیٹ ہیز ٹو بی فالوڈ. لیکن دیر آر 2 other bases of making a will. One is service, the other is need. In both we have the discretion and the leverage that we can will a certain amount after our death in favor of our female child. As I said, either on the basis, either or both، دونوں ہو سکتے ہیں. either service اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سروس پلس نیڈ بوتھ، اس کی بنیاد پہ اور بھی دے سکتے ہیں. اور ایک تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ بفور یو ڈائی یو وانٹ ٹو گیو یور ڈاٹر سم مور منی بیکاز آف اینی ریزن، تو وہ تو آپ ہر وقت دے سکتے ہیں. تو اگر آپ اس پوری بات کو سمجھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک بہت منصفانہ بات ہے جو قرآن مجید میں میری دانش میں کی ہے. اور جہاں پہ فیملی سسٹم کی ضرورت تھی اس کو پورا اس کی رعایت کرتے ہوئے وہ حصہ بیٹے اور بیٹی کے درمیان دگنا رکھا ہے. لیکن جہاں یہ محسوس ہوا کہ بیٹی نے کوئی کردار ادا کیا ہے سروس کا یا اسی کو ضرورت ہے، تو وہاں آپ کو لیوریج دی ہے کہ یو کین میک دیٹ ڈاٹر اینڈ گیو ہر مور منی. تو یہ ہے اس پہ میری ایکسپلینیشن، اینڈ آئی تھنک دیٹ دس از ایبسلیوٹلی ان لائن ود آور فیملی سسٹم. ہاں، مشکل اگر آپ کو اس پہ سمجھنے کے لیے آ رہی ہے تو وہ صرف ایک وجہ سے آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس فیملی سسٹم کی ان بیسک چیزوں کو ریئلائز نہ کریں کہ اسلام کے اندر ہسبینڈ از دا ہیڈ آف دا فیملی. اگر آپ یہ بحث نہیں سمجھے یا مثال کے طور پہ آپ کو اس اختلاف ہے تو پھر یہ تقسیم بھی شاید سمجھانا مشکل ہوگی، کیونکہ یہ تقسیم جو ہے نا ڈاٹر کی 2:1 آن دا بیسس آف ہر ریلیشن شپ ود دا پیرنٹ، دیٹ از ڈیپلی گراؤنڈیڈ ان دا نیچر آف دا فیملی سسٹم وچ اسلام انویزیجز، اینڈ دیٹ از دا ہسبینڈ از دا ہیڈ آف دا فیملی. یہ اگر آپ سمجھ لیں گے تو یہ 2:1 ریشو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. لیکن جیسے میں نے کہا وہ صرف اور صرف 2:1 کی ریشو جو ہے that is meant for a will in or for inheritance which relates to relationships between parents and their children. There exist 2 other bases as well, as I said, which is service and need. اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ it is your، وہاں پہ بینیفٹ اصل چیز نہیں ہے، وہاں یہ ہے کہ ضرورت یا خدمت جو آپ کو حاصل ہوئی ہے. اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو لیوریج اور آزادی دے دی ہے. تو I have tried کہ I make this point a little clear، لیکن انشاءاللہ I'll be there to answer any questions that you might be having on this issue as well. So اب ہم آج کا آخری ایشو کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں، اور وہ ہے حصہ جو ہم سب کے لیے again it's a big bother for all of us, and that is the issue of honor killings. اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اور ایون ان نان تھرڈ ورلڈ کنٹریز، فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں بھی، چونکہ ہمارے ہی حضرات وہاں پہ جا کے رہ رہے ہوتے ہیں. تو ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا اٹلی میں یہ واقعہ ہوا، اور ناروے میں ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا. ظاہر ہے وہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو مسئلہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ 2 جگہوں سے پیدا ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ یو تھنک دیٹ یور ڈاٹر اور یور سسٹر اور ایون ان سم کیسز یور مدر، شی از ہیونگ این افیئر ود سم ون، not married as yet, but she has an affair, you think so, or in a spate of anger and frenzy you end up shooting
اور killing that person. ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ your daughter or your sister, she runs away with, اور she پسند کی شادی وہ کر لیتے ہیں. Even she does not run away. At times they do run away, but at times they don't. تو ان کو ان کے بارے میں جو ان کے جو بھائی ہیں وہ غیرت سمجھتے ہیں کہ بھئی اپنے پسند کی شادی اس نے کیوں کی. لو میرج تو اسلام میں الاؤڈ ہی نہیں ہے, اور لو میرج تو ہماری ناک کٹوا دی اس نے, یہ کر دیا. تو اگین آؤٹ آف فرینزی they end up killing their married daughter or their married sister. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ تو مطلب I don't think I would need I would not say کہ اس پہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ it's a practice which has absolutely no basis in religion. اور religion تو اس سے بالکل الٹ کھڑا ہے. یعنی پہلی بات ہے وہ یہ کہتا ہے کہ you just cannot take the law in your own hands. اگر کوئی پنشمنٹ ہونی بھی ہے, مطلب کوئی بھی پنشمنٹ ہونی ہے, ہم یہ اس وقت دیکھ نہیں رہے کون سی ہونی ہے. A person is not authorized to administer any punishment. یہ state authority ہے. Only a state and its machinery can punish a culprit, اور وہ بھی when the crime is proven. تو اس وجہ سے آپ یہ جو ہے نا کہ آپ خود اپنے قانون کو اپنے ہاتھ پہ لیں اور اپنی بیٹی کو یا بہن کو یا اس طرح کسی فیملی ممبر کو آپ قتل کر دیں آنر کی بنیاد پہ, تو یہ تو اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے آپ کو. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جان تو آپ لے ہی نہیں سکتے سوائے دو کیسز میں, اور وہ کیا ہے کہ اس نے قتل کیا ہو یا فساد فی الارض کا, یعنی ڈس آرڈر ان دا لینڈ, کازنگ ڈس آرڈر ان دا لینڈ, اس کا وہ مرتکب ہو. اس کے علاوہ ڈیتھ کین ناٹ بی ایڈمنسٹرڈ ٹو اینی پرسن, تو یہ ظاہر ہے اس میں بھی نہیں آتا. تو نہ اس میں آپ یو کین ٹیک دا لا ان یور اون ہینڈس. دوسرا یہ کہ ایون اف دا لا ایٹ دا اسٹیٹ اگر یہ لا بھی امپلیمنٹ کرے گا ڈیتھ پینلٹی کا, تو اس میں بھی اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ ڈیتھ پینلٹی از گیون ان جسٹ ٹو کیسز, اینڈ دیٹ از آئیدر in the case of قصاص which means that eye for an eye, جو ہمیں پتہ ہے لا آف قصاص ہے جس میں لائف فار لائف کہا جاتا ہے, اور یا پھر دوسرا یہ ہے کہ فساد فی الارض, جس کو ہم انارکی کہتے ہیں, spreading anarchy in the land, یا لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا کرنا. اس وجہ سے یہ تو ایک ٹوٹلی فوربڈن چیز ہے. اس کے اندر لا ہیز ٹو بی فالوڈ, اسٹیٹ اتھارٹی. میں آپ کو دونوں کی طرف سے بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ تھا. مثال کے طور پہ اگر آپ کو پتہ چل جائے, یعنی ہوتا نا کہ بھئی یور خدا نخواستہ یور ڈاٹر اور یور سسٹر از ہیونگ این افیئر وتھ سم ون, illicit affair ہے, اس میں they have gone very far and they even have intercourse with each other, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایون ان سچ سرکمسٹانسز دیکھیں آپ کے پروفٹ نے یہ کہا کہ اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ اس پہ پردہ ڈالو, کیونکہ یہ معاملہ وہ ہے کہ جس میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے, ابھی ایک تو ہے نا کہ وہ نیوسنس بن جائے سوسائٹی میں تو آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایک ون آف واقعہ ہے یا ٹو آف واقعہ ہے جس میں یو کین تھنک دیٹ تھنگس کین بی امینڈیڈ تو یا دے کین بی سیٹ رائٹ. تو پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ تم نے اس کو چھپایا کیوں نہیں, اس کو ایکسپوز کیوں کیا, بیکاز ونس یو ایکسپوز اے پرسن فار دس ریزن واٹ ول ہیپن از کہ اس کی جو شہرت ہے وہ ختم ہو جائے گی. she will become disgraced in the society and no one will be willing to marry her, اور ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اس وجہ سے اگر even if someone finds his daughter or his sister or close relative in such a situation, in such an affair, تو وہاں پہ بھی پردہ ڈالنا ہے, وہاں آپ اصلاح کریں, سمجھائیں, بتائیں, لیکن یہ بات کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں اور وہ بھی اس طرح سے ہاتھ میں لیں کہ دوسرے کی جان لے لیں, absolutely nothing doing. دوسرا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. اگین یہ ایک واقعہ ہے جو ایک ان کے صحابی سے پیش آیا, سعد بن عبادہ ان کا نام ہے, بڑے ایک لیڈر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار کے, اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا. یہ میں شاید پہلے بھی آپ کو کسی سیشن میں کوٹ کر چکا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ ایک گفتگو ہے ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ گفتگو یہ ہے کہ سعد بن عبادہ یہ کہتے ہیں, اور ایک سپوزیشن ہے, ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن امیجن کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پروفٹ آف گاڈ, اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر دوسرے مرد کے ساتھ, کسی نامحرم کے ساتھ, کسی بندے کے ساتھ کمپرومائزنگ سچویشن میں دیکھ لوں, تو شوڈ آئی ناٹ چاپ آف دا ہیڈ آف دیٹ پرسن, مطلب سر قلم کر دوں اس کا؟ تو کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر دوبارہ پوچھا, پھر دوبارہ خاموش رہے. تیسری مرتبہ آپ کو جلال سا آ گیا اور آپ نے کہا کہ انا اغیر منک واللہ اغیر منی, میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. تو یہ غیرت میں آ کے اگر تم اس طرح کا کام کرو گے تو یہ بالکل غلط ہوگا, اس میں بھی آپ کو قانون کو رپورٹ کرنا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ there cannot be a more I would say graver
situation in which a person's honor is challenged, کہ وہ دیکھے اس کی اپنی بیوی جو ہے وہ کسی کے ساتھ کچھ کر رہی ہے اکیلے میں, اور وہاں آپ کے پروفٹ آپ کو کہہ رہے ہیں اس ہائپوتھیٹیکل سچویشن کو اگر آپ امیجن آپ نے کر لیا ہے کہ ایون دین اف یو سی یور وائف وتھ سم ون ان سچ اے سچویشن, ایون دین یو کین ناٹ ڈو اٹ. اور اس کے جواب میں یہ کہا کہ تمہیں غیرت ہے نا, تو مجھے تم سے زیادہ غیرت ہے, اور اللہ کو مجھ سے بھی زیادہ غیرت ہے. تو غیرت میں یہ کام نہیں کرتے, وہاں پہ بھی قانون ہی کو فالو کیا جاتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا مذہب قانون کے بارے میں کتنا زیادہ حساس ہے, کہ یہ چیزیں جو ہیں انارکی, قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا, اٹ از ایبسلیوٹلی بیس لیس. دس از سم تھنگ وچ ایوری سنگل پرسن شوڈ ابسٹین فرام. یہ آپ کو حق ہی حاصل نہیں ہے. اگر آپ کی بیوی, اگر آپ کی بیٹی یا کوئی اور بیوی بھی ہو سکتی ہے, اگر فرض کیجئے کہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے, تو اس کو یا آپ رپورٹ کریں گے اتھارٹیز کو کہ وہ نوٹس لیں, اور یا آپ پردہ ڈال کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, سمجھانے بجھانے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ کام بالکل نہیں ہو سکتا. چنانچہ آنر کلنگز کی ہمارے مذہب میں تو سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کو ایک کنڈیمڈ پریکٹس ہے, اور یہ آئے دن ہوتی رہتی ہے. آپ اگر اخبارات کو دیکھتے رہیں, میں نے کہا کہ ابھی اٹلی میں, ناروے میں, ہمارے ہی پاکستانی یا انڈیا کے جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں, اور دے تھنک کہ دوسرے کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے, ان کی بیٹی کو یا ان کی بہن کو, کہ وہ میرج کے بارے میں خود فیصلہ کرے. اس کا جو ولی ہے, ولی کا مطلب ہے گارڈین, ہی اور شی ہیز دی authority to decide who she's going to marry. If she does that on her own, then she's violating that authority, and therefore she has to be condemned to death. So this is a heinous thing. I don't have words to condemn it, and it has to be, I mean, ہر لیول پہ, ہر سیکشن پہ یہ دیکھ کے بتانا چاہیے کہ مذہب سے اس کا کوئی لنک نہیں ہے. مذہب اس کو بالکل ایک ایسی جگہ پہ کنڈیم کرتا ہے کہ جہاں سے آگے کی کوئی جگہ نہیں ہے. So خواتین حضرات, with these words I end my talk here. میں آپ کو صرف یہ ریمائنڈ کروا دوں کہ ہم نے آج جو گفتگو کی, اس کے اندر جو ہم نے 4 بڑی مسکنسیپشنز ہیں. سب سے پہلے پلکنگ فیشیل ہیئر, جیسے میں نے شروع میں کہا, بعض میرے سامعین اور حاضرین نے کہا جی کہ اتنی آرڈنری سی بات کیوں آپ لے کے آتے ہیں. تو میں نے جیسے کہا کہ اٹ کوڈ بی آرڈنری فار یو, بٹ اٹس ناٹ آرڈنری فار مینی ادر پیپل, because this is the dose that they get from religious people, and hence it has to be clarified. The second thing that we discussed was what was that? It was regarding let me see, regarding female circumcision. So میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بالکل بیس لیس چیز ہے, اور مذہب کے نام پہ ایک غلط تھوپ دیا گیا ہے مذہب پہ. تیسرا ہم نے انہیریٹنس کے لاء کو ڈسکس کیا, اور I tried to clarify as best as I could. I still may have fallen short کہ کیوں یہ 2:1 کی ریشو ہے لڑکے اور لڑکیوں, بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان. اور فائنلی we discussed this issue of honor killings, اور یہ بتایا کہ کتنا یہ ایک اتنی horrible practice ہے, and it has to be condemned and done away with. And I hope we can, اور یہ بیسکلی ایک tribal mentality سے پیدا ہوتی ہے, and I hope we can do away with this mentality as well. So thank you very much for putting up with me. I am now open for question answers. I now expect my co-host to please take up the mic and proceed with the questions. سب سے پہلے ہمارے پاس رفیہ خواجہ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. رفیہ پلیز آپ اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد, اگر آپ مجھے پرمیشن دیں, ایک تو میں ایک کمنٹ کرنا چاہتی ہوں, پھر میرا سوال ہے. آپ نے ہر دفعہ سمجھایا کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی حدیث آپ کی فطرتی آپ کو بہت ہی بری لگے تو آپ کو ڈیفینیٹلی اس کو ایک دم ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. تو آپ یہ جو ویمن جینیٹل میوٹیلیشن تو اتنی خراب چیز ہے کہ مجھے ذرا سی حیرانگی ہوتی ہے کوئی ایسی حدیث کوئی سنے بھی تو ہاؤ کین دے ایون پے اٹینشن. یہ تو ایک چیز ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے جو آنر کلنگ کا. ڈاکٹر شہزاد کیسز آپ جیسے کہہ رہے ہیں ابراڈ ہوتے ہیں. there was a case of I can't remember maybe in Canada where a man went and drowned all 4 of his daughters because one daughter wanted to marry someone of his own choice. تو وہاں تو اسٹیٹ تو severe punishment and I can't remember but they were put in jail, the mother and father. ہمارے کیس میں there was a very well known case of the president of the chamber of Sarhad who went with his wife into the office of the famous lawyer Asma Jahangir and killed his daughter in
front of Asma because she wanted to marry someone of her choice. The unfortunate part is the man, because of his position, got away scot-free. मैं आप ये से पूछना चाहती हूँ कि what can one do when these sort of things happen, when an ordinary person like me is helpless and we can't do anything. دیکھیں all that we can do is spread this awareness, اور یہ جو ٹرائبل سینٹیمنٹ ہے جس کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اویئر کیا جائے. اور میں یہ آئی تھنک آئی کیپ اسٹریسنگ دس، جس کو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ سائلنٹ میجورٹی ہیں. دس ووکل مائنورٹی ہیز ٹو بی کنفرنٹیڈ بائی دا سائلنٹ میجورٹی. ویری لارج چنک آف آر پاپولیشن وہ انڈفرنٹ بعض دفعہ ہو جاتا ہے، یا دے ڈونٹ تھنک اٹ از دا رسپانسبلٹی. تو جو سائلنٹ میجورٹی ہے وہ ایجوکیٹ کرے اپنے آپ کو ان ایشوز پہ، اور پرو ایکٹیولی اگر ان پہ لکھے، ڈسکس کرے، لیجسلیشن اس کے حوالے سے ہو. آپ کی جو بات ہے وہ ایوان بالا ہیں، پارلیمنٹ وغیرہ ان تک پہنچے، اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں قانون سازی ہو. مذہبی لوگوں کو بتایا جائے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو ایک کاؤنٹر انٹرپریٹیشن کے طور پہ موجود ہیں. تو آئی تھنک دیز تھنگس، دیز ایشوز کین بی ٹیکلڈ اینڈ ڈن. لیکن ہوتا صرف یہ ہے کہ سائلنٹ میجورٹی اپنا رول ادا نہیں کر رہی انفارچونیٹلی، اینڈ وی ہیو لیفٹ ٹو مچ ٹو دا گورنمنٹ اینڈ ٹو مچ ٹو آر ریلیجس اسکالرز. یہ آپ لوگوں کی طرح کے جو لوگ ہیں، جو نئی جنریشن میں جو لوگ ہیں کہ جو دے آر بیکمنگ اویئر آف دیز تھنگس، آئی تھنک دے شوڈ کم فارورڈ اینڈ ایجوکیٹ پیپل آن دیز آل اوور دا ورلڈ. کہ اس میں ہم دیکھیے کہ ہم کتنی ایک غلط جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں، بیکاز وی آر فالوئنگ پاسٹ ٹریڈیشنز بلائنڈلی without just even analyzing کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہے. just because we have been handed them down، وہ ہمیں ملی ہیں تو ہم بس چل رہے ہیں اس کے پیچھے. تو یہ اویئرنیس کریٹ کرنا اور اس کے بارے میں اپنی ذمہ داری محسوس کرنا ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے. جب تک سائلنٹ میجورٹی کچھ کرے گی نہیں، وہ ووکل مائنورٹی از always going to prevail. I think we need to change our gears. ابھی ہم فرسٹ گیئر میں جا رہے ہیں، بلکہ گاڑی رکی ہوئی ہے. we should try to do what we can in our surroundings as much as we can. Thank you so much. شمس الزما، آپ اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا سوال انہیریٹنس والے ایسپیکٹ کو لے کر ہے. آپ نے اس کے فنڈامنٹل یعنی بنیادی بات یہ بتائی کہ وہ اقرب کی بنیاد پر ہے، اور اس میں یعنی کتنا بینیفٹ وہ ڈرائیو کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یوزولی انہیریٹنس والا معاملہ تو یعنی ڈیزیز کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر وہ جب بعد میں یہ چیز یعنی ان میں تقسیم کی جا رہی ہے، تو پھر وہ بینیفٹ والا جو ڈرائیو کرنے والا وہ معاملہ ہے وہ کیسے، اور وہ جو بنیادی چیز ہے اقرب، وہ جو آپ نے بتائی ایکچولی مجھے سمجھ نہیں آئی اس کے پیچھے کیا منشا. دیکھیے میں تو آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ میری رائے نہیں ہے، میں تو قرآن کے بارے میں بتا رہا ہوں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن آف انہیریٹنس ہے اس کی بنیاد کچھ ہونی چاہیے نا. کس بنیاد پہ آپ کتنا دیں؟ کیا اس وجہ سے ہونی چاہیے، اس کو پریموجینیچر کہتے ہیں کہ بھئی سب سے بڑی اولاد کو سب سے زیادہ ملنا چاہیے؟ کیا کوئی اور بنیاد ہونی چاہیے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بنیاد ہے وہ اقرب لکم نفع ہے. اقرب نہیں ہے بلکہ اقرب لکم نفع ہے، کہ جو آپ کے ایئرز ہیں ان سے سب سے زیادہ بینیفٹ کس سے آپ کو ملے گا، جس سے سب سے زیادہ ملنے یا پوٹینشلی مل سکتا ہے اس کا شیئر زیادہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ کس کا بینیفٹ کس کے ساتھ زیادہ ہے، یہ فیصلہ آپ بھی نہیں کر سکتے، یعنی انسان نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں اس میں، اور یہ بتا رہا ہوں کہ بیٹے کا بینیفٹ ان آل کیسز بیٹی سے دگنا ہوتا ہے. ایکسیپشنز تو ہوتی ہی ہیں، جب بیٹا نافرمان ہو جائے یا وہ کوئی کام کر دے آپ ڈس انہیریٹ بھی کر سکتے ہیں، آنکھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ان جنرل سرکمسٹانسز وین دا فیملی پوزیشن از سچ کہ ہیڈ آف دا فیملی ایک بیٹا ہے اور ہی ہیز دا ڈیسیجن میکنگ، اور بیٹی جب اس کی شادی ہوتی ہے تو ہر بینیفٹ از ایکچولی ٹرانسفر ٹوورڈز ہر ہسبینڈ اینڈ شی گوز اینڈ فارمز اے نیو فیملی. لیکن جو بیٹا ہے ہی اسٹل دیئر فار دا پیرنٹس، اور وہ بینیفٹ اس طرح سے پرووائڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ عام جو فیملی سیٹ اپ جو اسلام انویزج کر رہا ہے، جس میں مرد ہیڈ آف دا فیملی ہے، اس کے حوالے سے ہی بتایا گیا کہ چونکہ وہ ہیڈ فیملی ہے اور بیٹی جب شادی ہو کے چلی جاتی ہے تو وہ شی از ناؤ لیونگ ان بلو ہسبینڈ سو ٹو اسپیک، ناٹ بلو مطلب شی از لیونگ ود ہم. اس وجہ سے اس کا بینیفٹ اب سارے کا سارا موجود نہیں ہے.
اب وہ ہسبینڈ کی طرف چلا گیا. اس لیے جو ایک جنرل پرنسپل یہ ہے کہ بیٹوں کا بینیفٹ ہمیشہ بیٹیوں سے دگنا ہوتا ہے. لیکن میں نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا ہے. جیسے بعض دفعہ بیٹیاں جو ہیں وہ بہت خدمت زیادہ کر رہی ہوتی ہیں یا بیٹیاں بیٹوں کا رول ادا کر رہی ہوتی ہیں, تو اس میں شریعت کی پروویژنز الگ سے موجود ہیں. حق کے رشتہ داری از جسٹ ون بیسس آف انہیریٹنس, آئی مین ود میکنگ اے ول. وہ خدا کہتا ہے وہ میں نے اپنے پاس رکھی ہے, وہ 2:1 والی ہے, اور وہ ہے جو میں نے بھی ایکسپلین کی جو لا آف انہیریٹنس میں ہے. اس کے علاوہ جو ول کرنے کی بنیادیں ہیں وہ اور بھی ہیں, 2 اور میں نے آپ کو اس کی مثال دی. ایک سروس ہے اور ایک نیڈ ہے. اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنے اولاد کے لیے ہر طرح کی وصیت کر سکتے ہیں سوائے حق کے رشتہ داری کی بنیاد پہ. وہ خدا کہتا ہے میں کروں گا. آپ ایسے سمجھ لیں کہ میں اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کی وصیت کر سکتا ہوں ایکسیپٹ دیٹ وچ ریلیٹس ٹو مائی familial relationship with that اولاد, with that parent, which is that I am the parent of that daughter or son. اس کے علاوہ بھی تو میری بنیادیں ہیں نا وصیت کرنے کی. جیسے میں نے کہا سروس, کسی بیٹی نے خدمت زیادہ کی ہے یا کسی بیٹی کی ضرورت زیادہ ہے, ان بنیادوں پہ آپ بیٹی کو مزید وہ جو 2:1 تو آپ نے الگ کر دیا, لیکن آپ کہیں جی چونکہ اس نے میری سروس کی ہے, اس نے میری خدمت کی ہے اور فلاں فلاں کام کیے, تو میں اور بھی اس کو پیسے دینا چاہتا ہوں. مزید یہ کہ یہ ضرورت مند بھی ہے, اس کی شادی بھی نہیں ہو سکی, اس نے اپنے آپ کو میرے لیے وقف کر دیا تھا, تو میں اور یہ زندگی کی دوڑ میں کمانے کی جگہ پہ بھی نہیں ہے, تو میں مزید نیڈ کی بنیاد پہ بھی اور دے رہا ہوں. تو یہ جو اس چیز کو آپ سمجھیے کہ وصیت کی 3 بنیادیں ہیں, ایک ہے رشتہ داری, ایک ہے خدمت, اور ایک ہے ضرورت. رشتہ داری والی جو کا حصہ ہے خدا کہتا ہے وہ میرے ذمہ ہے, وہ 2:1 ہی رہے گا, اس میں چینج نہیں آ سکتا, اس لیے کہ وہاں یہ 2:1 فیملی سیٹ اپ سے ریلیٹڈ ہے. بقیہ 2 کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر سروس اس نے زیادہ کی ہے تو آپ اس کو زیادہ دے سکتے ہیں, وہ ضرورت مند ہے اس کو آپ زیادہ دے سکتے ہیں. تو اس کو جب آپ اس طرح سے سمجھیں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ ایک آپ کو کمپریہنسولی بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی اشکال سوال ہے تو میں حاضر ہوں. Up next is Iram Ambreen. Iram, اپنا سوال پوچھیے. جی سر السلام علیکم. سر میرا 2 کوشچن لا آف انہیریٹنس کی اپلیکیشن پر 2 کیسز میرے سامنے ہیں, تو آپ کی گائیڈنس چاہیے مجھے. نمبر 1 سر آپ نے بتایا کہ ایک تو جو بینیفٹ کی بنیاد پہ ہم دیتے ہیں بیٹی کو, اگر وہ وصیت کا نام لیا آپ نے, لیکن فار ایگزامپل باپ نے وصیت نہیں کی لیکن سڈن ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ حقدار بھی زیادہ ہے, جیسے وہ ٹیک کیئر کر رہی ہے, اور بھائی بھی ہے اگر اس سے چھوٹا ہے, یا ہینڈی کیپ ہے, ماں بھی نہیں ٹیک کیئر کر سکتی, ہینڈل یہ چیز نہیں کر سکتی, تو اس صورت میں وہ خود یہ فیصلہ کر سکتی اگر وصیت نام بھی کی ہو؟ نہیں, وہ خود تو نہیں کر سکتی. نہیں, وہ خود نہیں کر سکتی. وہ یہ تو دیکھیے ڈیسیز کو ہی سوچنا چاہیے تھا کہ بھئی میں وقت سے پہلے, موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. یہ ایک الگ سبق ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم سب کو یہ ضروری نہیں کہ بیمار ہوں تو موت آئے, موت تو ہم سب کو آ سکتی ہے. اس لیے یہ ایک ہمارے لیے الگ سے ایک سبق ہے کہ اگر ہم نے کوئی وصیت لکھنی ہے تو ہمیں لکھ کے رکھنی چاہیے اور اپنے جگہ پہ اس کو ہونا چاہیے, تاکہ آپ اگر آپ کی اچانک موت ہو تو وہاں پہ ہو. ہاں ایک شکل ضرور ہو سکتی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, اس میں اگر یہ دیکھیں بقیہ جو ورثاء ہیں وہ اپنی مرضی سے کہیں جی کہ چونکہ یہ اس نے ہمارے پیرنٹ کی یا فلاں کی خدمت زیادہ کی ہے تو ہم اپنے حصے میں سے کچھ اس کو دینا چاہتے ہیں مورلی, یا آپ کہہ لیں اخلاقی طور پہ مدد کرنے کے لیے, تو یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ کام کہ وہ خود یہ کام کریں, یہ اس کا حق آبویسلی نہیں دیا جا سکتا. یہ تو انہی کا حق تھا جو پیرنٹ تھے یا جو ول کرنے کی جگہ پہ تھے. تو ول کے بارے میں ذہن میں رکھیے کہ دس شوڈ ناٹ یہ کہ آخری عمر آ جائے گی تو آپ نے ول کرنی ہے. نہیں, آج بیٹھیے اور اپنی وصیت کیجیے. یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیہ, یعنی اگر آپ کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں, ایک تو وہ وصیت ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافذ ہو جائے گی 2:1 کی یا 1/8 کی یا 1/4 کی جو رشتہ دار, وہ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو نافذ ہو جائے گی. لیکن ایک وہ وصیت ہے جو آپ کسی کو ایکسٹرا دینا چاہتے ہیں آن دیس بنیاد, آن دیس بیسس جو میں نے آپ کو بتایا, تو وہ کرنی چاہیے آپ کو. کیونکہ اس کو کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ میری بیماری ہوگی, ضروری تو نہیں کہ بیماری سے ڈیتھ ہو, وی کین آل کین ڈائی اینی ٹائم. تو یہ آبجیکٹ لیسن ہے اس چیز میں کہ آج بیٹھ کے ہم نے سے سب یہ محسوس کریں کہ اگر کوئی چیز ہم نے کسی کو دینی ہے, وی شوڈ رائٹ اے ول, ہیو اٹ اسٹیمپڈ, اور نوٹری پبلک سے اس کو ایک حیثیت دینی چاہیے تاکہ کورٹ میں اگر پیش کرنا کسی وقت ضرورت آئے تو وہ اس جگہ پہ ہو. تو یہ خود ایک لیسن ہے کہ وصیت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. وصیت کو اگر کرنی ہے, یعنی اگر آپ مال رشتہ داری کے علاوہ دینا چاہتے ہیں, ایک تو ہے نا رشتہ داری کی بنیاد پہ وہ تو قرآن کی نافذ ہو جائے گی, لیکن اگر آپ اس کے علاوہ کچھ دینا چاہتے ہیں تو لازماً کرنی چاہیے.
تو سر اس کا مطلب یہ اگر ہینڈی کیپڈ ہیں, بھائی چھوٹے ہیں, اور ایک میرے سامنے ایک دو کیسز بھی ہیں وہ مینٹلی ریٹارڈیڈ ہیں, تو ایٹ لیسٹ یہ کر سکتی ہے کہ وہ شیئر اپنے حصے میں نہیں کہہ رہی, میرا کہنے کا مطلب یہ تھا بیسیکلی کہ وہ انہیں کا ہی شیئر ان کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے وہ یوز کرے, وہ اتھارٹی مطلب وہ اپنے ہاتھ میں لے لے. نہیں, یہ تو ایک الگ قضیہ ہے نا کہ مثلاً ایک جو ایئر ہے وہ تو ایڈلٹ ہے اور وہ سمجھدار ہے, اور باقی بچے ہیں یا ہینڈی کیپ جیسے آپ نے کہا, وہ خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتے. اس کیس میں ان کو گارڈین کے طور پہ پھر اپوائنٹ کیا جاتا ہے, یا تو کورٹ کرتا ہے یا فیملی کے اپنے لوگ کرتے ہیں. گارڈین جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر کسی کو لک آفٹر کرے گا تو پھر ایک قرارداد ہوتی ہے جو باقی ایئرز بھی یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم ان کی اس سروس کی ریمونریشن کے طور پہ ہم ان کو فلاں کچھ لیٹ سے ری امبرس کر رہے ہیں, ریکمپنس کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ بات کہ وہ باقی ایئرز سے نہ ہو یا آپ خود از یک طرفہ ڈیسائیڈ کر لیں, تو یہ موضوع نہیں ہے. اس میں بھی ایجوڈیکیشن ہونی چاہیے either from the adults of the family or through some family court. لیگلی ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہونی نہیں چاہیے جی, اگر کوئی بھی یہ چیز ہاں, لیکن یہ دیکھیں اس کا جو اصل حل ہے, وہ میں جو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم وصیت کو خود کریں. کیوں اس کا انتظار کریں کہ موت دستک دے ہمارے دروازے پہ؟ نہیں, اس سے کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے, تو کس چیز کا انتظار ہے ہمیں؟ ہم سب کو بیٹھ کے وصیت ضرور کرنی چاہیے. سر دوسرا کیس یہ ہے کہ جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باپ بھی اب جیسے ہیڈ آف فیملی ہوتا ہے اور گھر جس میں رہ رہی ہوتی ہے فیملی تو اس کو ان کے نام پہ ہے. اب بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے, اس میں ماں بیٹا رہ رہے ہیں, باپ کا انتقال ہو گیا ہے, اب 10-15 سال گزر رہے ہیں, وہ اسی میں ہی گھر میں رہ رہے ہیں کیونکہ باپ کے نمبر نے شفٹ بھی نہیں کیا, نہ اس کی حصے داری کی نہ کچھ. اس سلسلے میں ذمہ داری کس کی عائد ہوتی ہے, بیٹے کی یا ماں کی؟ اور اگر وہ اتنا ڈیلے کرتے ہیں, وہ نہیں کر رہے اس کا فیصلہ, ریزن یہ دے رہے ہیں کہ بھئی اس کے اچھے پیسے نہیں مل رہے, تو اس معاملے میں وہ گناہ یا ذمہ داری کس کی عائد ہوتی ہے, اور گناہگار ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں, جوائنٹ جب پراپرٹی ہو تو جیسے ہی کوئی فوت ہو جائے لازماً فوراً بعد ایک آدھ دن کے اندر اندر یہ ایک ضروری آبلیگیشن ہے کہ سب فیملی ممبرز بیٹھیں اور کہیں کہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو اس جوائنٹ کسی ایک کی بھی ضرورت کو آنر کیا جائے گا. یعنی یہاں یہ پرنسپل نہیں ہے کہ میجورٹی کہے جی ہمیں ضرورت نہیں اور ایک بندہ کہے جی ہمیں ضرورت ہے اور بیچارہ وہ اوور رول ہو جائے. نہیں, وہاں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بھی ڈیمانڈ کرے جی کہ میرے حال اس طرح کا ہے کہ آئی نیڈ دس ہاؤس ٹو بی سولڈ سو دیٹ آئی کین گیٹ مائی شیئر, تو اس کی رعایت کی جائے گی, کرنی چاہیے. اور یہ تو وہ چیز ہے کہ جو فیملی کے لوگوں کو محسوس کرنا چاہیے, اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بیکم کیس جس میں عدالتیں بھگتنی پڑیں یا آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہو. جو مذہب کی طرف سے گائیڈنس ہے وہ امیڈیٹلی دیکھیں نا, خدا یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو قرض ہے اس کو آپ کو لازماً ادا کرنا ہے. وہ بھی ایک میت پہ قرض ہے نا, اگر آپ آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹ ہے تو آپ کو پے کرنا ہے. وصیت آپ نے کی ہے تو اس کو کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو حصے اس کے بعد ادا کیے جائیں گے, من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین, یعنی وصیت جو ہے جو آپ نے کی ہے پہلے وہ پے فوراً کی جائے. جو آپ نے قرض آپ پہ چڑھا ہوا ہے اس کو پے کیا جائے. اب جو پیسہ بچا ہے وہ ایئرس کا ہے, اس کو تقسیم کیا جائے. اور اگر وہ جوائنٹ ہے, کوئی جیسے آپ نے کہا پراپرٹی ہے, تو پھر جو اس کو یوز کر رہا ہے اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. بیٹیاں تو چلی گئی ہیں اور ماں اور بیٹا اگر رہ رہے ہیں تو ان کو فوراً بیٹیوں کو بلا کے کہنا چاہیے ماں کو کہ بھئی اگر تو آپ کی ضرورت ہے تو ہم کسی چھوٹے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں یا کوئی اس کا حل دوسرا تلاش کر لیتے ہیں, تاکہ اس گھر کی جو آپ جتنا آپ کا شیئر ہے وہ آپ کو مل جائے. یہ اقدام انہی کو کرنا چاہیے جو گھر میں رہ رہے ہیں. اور اگر وہ یہ نہیں کرتے اور لوگوں کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہیں, جیسے کہ ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے کہ بیٹیاں ان کو شیئر ہی نہیں دیا جاتا, ان سے پوچھا ہی نہیں جاتا, اور بیچاری خاموش رہتی ہیں, ان کو مطلب امبیرس محسوس کرتی ہیں جسٹ ٹو ایکسپریس, تو یہ بہت ایک دکھ اور تکلیف کی بات ہے. یہ دس شوڈ ناٹ ہیپن ان دس وے. مطلب ہے کہ گناہ لازم ہو جائے گا اس پہ. بالکل ایسے ہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی جو ہے اس سے نازل ہو جائے گی. جزاک اللہ سر. بہت شکریہ. آپ نیکسٹ سمرا عثمان. سمرا پلیز اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم سر. سر میرا کوشچن ہے کہ جو اگر ہسبینڈ ہے سربراہ ہے جیسے اپنے بیوی بچوں کو حق دیتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ یہ مینشن کر دیتا ہے کہ میری بہن یا بھائی اس کو دیا جائے کہ بینیفٹ دیے, میں باقی ایکسٹرا جو اماؤنٹ ہے یہ بھی جو ہے ان کو دے رہا ہوں, ایز اے گفٹ دے رہا ہوں, اس بارے میں گائیڈ لائن دیجیے گا. اور میں دوسرا سوال پوچھ سکتی ہوں ایک اور؟ پہلا سوال کا جواب دیکھیں, یہ ہے
جی سوری آئی جسٹ وانٹ ٹو ریکویسٹ کہ اپنا ہینڈ دوبارہ ریز کر لیجیے سو وی کین ہیو ون کوسچن پر پارٹیسپینٹ. اوکے سر، سر پہلے اس کر دیجیے. تھینک یو سر. دیکھیں یہ تو وہ چیز ہے نا کہ گائیڈ لائن تو میں کیا اس میں دوں گا. یہ تو جو آپ کا سوال کا حصہ ہے وہ خود یہ بتا رہا ہے نا کہ یہ کام ہمیں بہرحال نہیں کرنا چاہیے. اس میں جو شریعت کے ڈکٹیٹس ہیں وہ یہ ہے کہ اگر دین کو آپ فالو کر رہے ہیں تو اس میں جو آپ کی اپنے رائٹس ہیں ان کو آپ چھوڑ تو سکتے ہیں. یو کین فورگو اے رائٹ، لیکن کسی کا آپ رائٹ مار تو نہیں سکتے. اس سچویشن میں تو آپ رائٹ مارنے کے مرتکب ہو جائیں گے نا. گو ہیڈ. جی السلام علیکم. مائی کوشچن از ریگارڈنگ سم شیئرز. اس میں ہائپوتھیٹیکلی اگر میاں بیوی اور بچوں کے ایک کمپنی میں شیئرز ہیں اور وہ کمپنی جو ہے وہ سارے خاندان کے ایسیٹس ہولڈ کرتی ہے، تو ان دیٹ کیس آئیڈیلی تو اگر ان دی کیس آف ڈیتھ آف ایدر ہسبینڈ اور وائف تو وہ باقی جو ہیں وہ ان شیئر جس پرسنٹیج سے کمپنی میں ہیں اسی میں تقسیم ہو جائیں گے. یہ پھر اسلامکلی کیسے ہے اکارڈنگ ٹو دی لا آف؟ نہیں دیکھیں، یہ تو آپ یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ جو شیئرز اگر آپ جن کے ہیں اگر تو وہ ان کے مالک ہیں وہ تو ان کو مل جائیں گے. لیکن اگر جو ڈسیزڈ ہے، اصل چیز یہ کہ وہ کس کا مالک ہے. جو ڈسیز کا جو شیئر ہے دیٹ ول گو ٹو آئیدر دا آئی مین ہز ایئرز، جیسے کہ والدین ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، اولاد ہو سکتی ہے، بیوی یا شوہر میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. تو یہ ایک الگ چیز ہے نا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہو از دا ڈسیزڈ امنگ دیم. شیئر ہولڈرز تو ہو سکتا ہے نا کسی ایک میں 4-5 ہوں، تو ان میں سے ایک چلا گیا ہے. اب اس ایک کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے نتیجے میں جو اس کا حصہ ہے وہ کس کس کو ملے گا، تو آپ نے تو وہ سمپلی کیلکولیٹ کرنا ہے. Oh, thank you. Thank you. So we only have one question so far from Facebook, and it's from Dr. Junaid Hassan. He asks, why is it said that God alone knows who is of more service to us? After all, we can and have argued here for the case that sons are of more service. This is because if some of us would have argued in favor of sons, there could have been easily other people who would have argued in favor of daughters. So someone had to take a verdict, someone had to give a verdict. So God said that because of the family setup which Islam envisages, this share or the amount of share which is given more to the son than the daughter is in line with that benefit or the nearness of benefit. So this is, God's verdict. Otherwise, if had this question been left for human beings to decide, they would never have been able to give us a single decision which would have convinced the other people. Because, as I said, there could have been a lot of people who would argue in favor of daughters that they are of more benefit, and even then there could have been other people who would have said that this should be left from case to case. It's not neither the son nor the daughter, but we should view each case of inheritance or each family's inheritance on the basis of the benefit a potential daughter or a son has done, or maybe even someone else than the daughter and the son. So we would have always been in a limbo, always been in a state of confusion, which humanity was before the Quran had revealed these shares. So the Quran says that this is something which the Almighty has once and for all decided, because this basis of benefit is something which only God could have told us, and He has. Had God not told us this, we would have been arguing between ourselves. And it would have been difficult for us to come to a single conclusion. Thank you. That was the only question. Actually, there's one more. So someone asks, what about someone who only has one daughter? So the Quran says in the case of one daughter, she'll have half of the share, and the other half will be what is called the remnant, or what remains. And either the parent can will that half again in the share of that in the favor of that daughter, or that remaining inheritance can be willed in the favor of any other heir or any other person that the deceased would like to give. Thank you. That's it for Facebook questions. Thank you. We are heading towards the second round of questions from the Zoom participant. So Rafia Khwaja, please, آپ اپنا سوال پوچھیے. Dr. Shiraz, this is slightly off topic, but I want to ask you is, does the Quran or Sunnah
अपनी गाइडेंस रिगार्डिंग फेथ हीलर्स, एक आप क्लिप आपको भी मैंने भेजी थी कि where people take their children to faith healers कि कोई इनके demons हैं. There's a video which has become viral where a man from some faith healer back who's giving electric shocks to this boy and really torturing him, and after the whole thing is over he asks him to repeat ayats of the Quran and surahs. I want to know कि इसमें कोई हमारे पास किसी तरफ से कोई गाइडेंस है कि इस किस्म की चीज हम कर सकते हैं? अगर आप नहीं, मुझे तो बस देखिए बता दें और ये इसका तो क्या कर सकते हैं. कॉमन सेंस आपको ये बता रही है ना कि डोंट नीड टू गो टू एनी पर्सन. ये यानी फेथ हीलिंग की क्या बुनियाद है? यानी कोई कुरान में कोई ऐसी चीज़ है कि ये बताया जाए कि आयतें पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएगा, या मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिक करंट से बंदा ठीक हो जाएगा? दीज आर ऑल थिंग्स विच हैव बीन मेड अप बाय क्वैक्स. तो ये क्वैक्स हैं, ये क्वैकरी है. क्वैकरी जो है, 2 नंबर जो चीज़ें होती हैं वो हर प्रोफेशन में होती हैं. तो ये हमारी अपनी ज़ईफ़ुल एतकादी है, आर वीक फेथ विच टेक्स अस टू सच पीपल. अदरवाइज़ ऐसे कोई मसला अगर है तो आप साइकियाट्रिक इलाज कराएं किसी बच्चे का, इसकी एग्जामिनेशन कराएं. 10 चीज़ें होती हैं. बाज़ दफ़ा हिस्टेरिया होता है, बाज़ दफ़ा देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ साइकियाट्रिक एलमेंट विच इज़ प्लेगिंग अ पर्सन. तो वो चूँकि हमारे यहाँ नहीं है, तो जो लेस एजुकेटेड पीपल हैं, बल्कि एजुकेटेड पीपल भी इस पर शामिल हैं, वो बजाय इसके डॉक्टर के पास लेके जाएं हु आर क्वालिफाइड टू ट्रीट सच पीपल, सच पेशेंट्स, वो फेथ हीलर्स के पास लेके चले जाते हैं. तो फेथ हीलर्स एक क्वैकरी है, और गवर्नमेंट लेवल पे इसको चेक होना चाहिए, इसको कर्ब होना चाहिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा है कि इसको कर्ब करना ही बड़ा मुश्किल है. इसलिए हर मजहबी हल्के के अंदर ये मौजूद है. इसलिए हमें जो लोग फेथ हीलर्स के पास जाते हैं उनको एजुकेट करना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि भाई आप डॉक्टर्स के पास जाएं अगर कोई ऐसी एलिमेंट है, और अगर कोई नफ्सियाती एलिमेंट ऐसी है जो उसको रूहानी बीमारी कहते हैं, उसके बारे में कुरान में ये कहता है कि आप सूरह फलक और सूरह नास जो आखिरी सूरतें हैं कुरान मजीद की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी दुआएं हैं जो आपको अल्लाह की पनाह में देती हैं, अल्लाह की रिफ्यूज में देती हैं, वो आप पढ़ें, सुने और खुदा को के करीब हो. बाकी इसके अलावा अगर ये इस तरह की चीज़ें जो हैं ये एब्सोल्युटली बिल्कुल बेसलेस, और वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग टू दीज प्लेसेस. बट एज आई सेड, ये होता ही तब है यू हैव दिस वीक फेथ, और आप बजाय इसके कि एक प्रॉपर अकली अप्रोच तो यही है ना कि गो टू अ डॉक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, एंड मोर ऑफन देन नॉट दीज आर साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिक्स. तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, या आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं अगर आपको कोई इस तरह की चीज़ नज़र आती है. देयर इज़ नो अदर रीज़न, आई मीन, कि आप किसी और जगह के पास जाएं. Thank you so much. Adam Green, you are up next. अपना सवाल पूछिए. जी सर, मेरा क्वेश्चन है अबाउट वो फेशियल हेयर रिमूव करने में. तो आपने बताया जो नापसंदीदा चीज़ थी, एक्चुअली दे शेव द फुल हेयर. तो आजकल जैसे लड़कों में भी फैशन आया हुआ होता है, कभी वो जैसे कोई टूर्नामेंट क्रिकेट का कोई प्लेयर है या फुटबॉल बॉक्सर वगैरह, वो लोग ऊपर उन्होंने फ्लेम बनाए होते हैं डिज़ाइन, तो वो उसको फॉलो करते हैं, अब उसी तरीके से वो शेव करवा के ना डिज़ाइन बनवाते जी हैं. तो जी, इज दैट राइट? आई थिंक देखिए बात यह है कि जब आपके यंगस्टर्स इस चीज़ को इसमें पढ़ रहे हैं ना, तो इस वक्त उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है इस ख़ास केस में, क्योंकि ये बहुत आगे की चीज़ है. किसी को ये बताना कि अपने हुलिये को क्या कैसे रखना है, उसको पहले खुदा के करीब लेके आइए, खुदा के साथ ताल्लुक़ उसका मजबूत कीजिए, नमाज की तरफ मुतवज्जे हो, कुरान मजीद को पढ़ने शुरू करें. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. यू सी, देयर आर थिंग्स इन रिलीजन एंड इन जनरल इंस्ट्रक्शन जिसकी वेटेज होती है. If you start off by stopping your child from changing his appearance, तो you'll just fail in educating him. पहले बेसिक से शुरू करें. ये these are things जो बिल्कुल आखिर की हैं, which culmination की हैं, और उस तक पहुँचते पहुँचते खुद ज़ौक़ डेवलप हो जाता है. People themselves have this taste कि भाई ये ऐसा नहीं लगना चाहिए. It's not a very big deal. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि खुदा से ताल्लुक़ उस्तवार करें, कुरान मजीद से, नमाज से, दीन से एक उनका हो. इससे कभी शुरू ना करें कि अपना हुलिया ठीक करो. तो सर है तो गलत ना वैसे? नहीं, गलत भी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि गलत के मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, क्योंकि आप मुख्तलिफ चीज़ें हैं. यानी बाज़ डिज़ाइन ऐसे हैं कि जो आपको गलत लगेंगे, या हो सकता है कि एक एल्डरली पर्सन कहेगी हम कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन आजकल की दुनिया में वो हो रहा है. मैं इसकी वजह ये बता रहा हूँ कि प्रॉफिट की भी जो बाज़ नापसंदीदगियाँ हैं, वो ऐसी नापसंदीदगियाँ भी बाज़ दफ़ा होती हैं कि जो एक पर्सनल लेवल की होती है ना, कि आप कहते हैं कि एल्डर के भाई क्या हुलिया बनाया हुआ है. तो ज़रूरी नहीं है कि वो यानी उसको आप एक मजहबी तनाज़ुरी में लें.
تو اس لیے روایتوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے آپ کو، اور بہت اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، پھر آپ اس کا انتباق کریں. تو میں علی الاطلاق نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے، یہ جب تک کہ اچھی طرح سے وہ چیز سامنے نہ آئے. Thank you, sir. Much appreciated. Samra Usman, you are up next. Please اپنا سوال پوچھیے. سر میرا سوال آپ کے لاسٹ ٹاپک کی طرف سے ہے کہ اگر ایک بہن ہے یا بیٹی ہے، اس نے نکاح کر لیا چھپ کے اور اس کے گھر والوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کی جو ہے مدر یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں جی یہ پھر بھی بھائی کی کسٹڈی میں ہی رہے، اپنے شوہر کی کسٹڈی میں نہیں جائے، ایون اس کے بچے بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا جو گارڈین ہے وہ اس کو، یعنی کہ وہ ان دا سیکنڈ سینس یہ کہا جائے کہ مدر یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور وہ ایز اے اس کا ہسبینڈ اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہی ہیں، اور یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کی بیوی بن کے رہیں یا اس کا حق بنتا ہے تمہارے پہ، تمہارا اس کا حق، یعنی کہ وہ یہ کنسیڈر کر رہی ہے کہ بھائی زیادہ کرے. تو اس بارے میں ہم کیا اس سچویشن میں کیا گائیڈ لائن ہے ہمارے لیے کہ، اور بھائی بھی یہ کہہ رہے نہیں جی ٹھیک ہے آپ ہسبینڈ کی نہیں سنو ہماری سنو، تو اس معاملے میں دیکھیں ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ شادی کا اختیار اس بچی کا یا بچے کا اپنا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ آپ اپنی بیٹی یا بہن کو یا کسی کو روکیں. آپ ان کو مشورہ دے سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں اپنی رائے، ان کو ایڈوائز کریں کہ بھئی یہ غلط فیصلہ کرنے جا رہے ہو، اس کا نقصان ہوگا، یہ ہوگا، سب کچھ بتائیں. آخری فیصلہ اس میں ہے ہی آپ کی بیٹی کا، تو اس وجہ سے اس میں بیٹی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، اس میں تو ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بھائی کو بھی اور اس کی ماں کو بھی، کہ خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ جس کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے جس چیز کا، وہاں آپ صرف ایڈوائس کی جگہ پہ رہ سکتے ہیں. اگر اس نے شادی کر لی ہے تو اس شادی کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس شادی کرنا اس کا حق تھا. اس نے دیکھیں چھپ کے شادی کیوں کی ہوگی، آبویسلی ان کو پتا ہوگا کہ بھئی میرے ماں باپ اپروو نہیں کریں گے، ورنہ اس کو کیا ضرورت ہے چھپ کے کرنے کی. بہت کم ہوتا ہے، اور وجوہات ہوتی ہیں. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لو میرجز ہمارے جو ہمارے کنزرویٹو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس وجہ سے وہ چھپ کے کر لیتے ہیں. تو ان کو سمجھانا چاہیے پیرنٹس کو کہ بھائی یہ ایک کپل کا حق ہے شادی کرنا، اس میں پیرنٹس ایڈوائس کی جگہ پہ کھڑے رہ سکتے ہیں، وہ اس میں آخری فیصلے کی جگہ پہ نہیں رہ سکتے. اس وجہ سے اس میں میرا خیال ہے ان کو سمجھائیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، اور آپ بیٹی کو کیا نکاح کو ایکسیپٹ کریں، اور اگر نہیں کرنا تو پھر نہ کریں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہماری کسٹڈی میں ہے. وہ اپنی شوہر ہی کے پاس رہے گی، شوہر ہی اس کا گارڈین ہے اس معاملے میں. سر ایک سینیریو یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے، اس کو 3 ٹائمز یعنی آپ نے شادی کی اور آپ نے اپنے گھر پہ ہی رکھا اس کو، یعنی ان لاس کی طرف جانے نہیں دے رہے اور ہسبینڈ کی کسٹڈی میں نہیں لے رہے. اور نہیں ایک منٹ، کون نہیں دے رہا، کون نہیں دے رہا؟ یعنی ہسبینڈ کی طرف، مدر کی طرف سے مدر جانے نہیں دے رہی ان کو، مدر فورس، ہاں جی، تو یہ زیادتی کر رہی ہے نا، میرے ساتھ ہی رہنا. تو یہ زیادتی ہے نا. مدر کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ نے 3 ٹائمز انہوں نے شادی کی اور ڈائیورس ہوئی، پھر 4th ٹائم اس نے چھپ کے بھی کی، لیکن پھر بھی یہی ہے کہ جانا نہیں، اس نے ہسبینڈ کی کسٹڈی میں جانا کہ نہیں، اس کے انڈر نہیں آنا آپ نے. اس سینیریو میں کیونکہ سمجھانا میرا خیال ہے کہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے مدر کے ساتھ، کہ وہ کس قسم کی سوچ رکھتی ہے کہ کیوں گھر کا، بیسیکلی بات یہ کہ گھر کیوں نہیں بسنے دے رہی. دیکھیں یہ تو ایک خاص کیس ہے نا، میں اس پہ تو آپ کو زیادہ تبھی رائے دے سکتا ہوں کہ جب تفصیل سے وہ پورا کیس اگر میرے سامنے آتا ہے. یہ تو ایک اجمالی سی بات ہے نا، سارے حالات جب تک نہیں آتے تو آئی جسٹ کی ناٹ گیو یو اے ویری اسپیسیفک آنسر. لیکن اصولی بات میں یہی بتا سکتا ہوں کہ ایک زیادتی، ایک ظلم ہے جو ماں کر رہی ہے. سوسائٹی کو اس کو ان کے ہاتھ روکنے چاہیے. اس کی جو بیٹی ہے وہ کورٹ میں جا کے اپنی ماں سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، وہ اسٹیٹ کی کسٹڈی میں جا سکتی ہے. 10 چیزیں ہیں جو، لیکن یہ حالات کے لحاظ سے ایڈوائز کی جا سکتی ہے. لیکن بنیادی تو بالکل واضح ہے کہ اس میں ماں شدید زیادتی کر رہی ہیں. وہ ایک وائلنس ہے ہیومن رائٹس کی. وہ چاہے سسرال جائے، بیٹی بھی نہیں نا چاہتی کہ وہ بھی سسرال جائے، بس ایک ریلیشن رکھنا ہے، دیٹس اٹ. تو اس بارے میں پھر اس میں کیا ہوگا؟ نہیں، اگر بیٹی نہیں چاہتی تو وہ طلاق لے لے پھر، اگر نکاح ہو گیا ہے. دیکھیے اس میں تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر بیٹی کی مرضی ہے اور ماں روک رہی ہے تو ماں کو حق نہیں ہے. لیکن اگر بیٹی کی مرضی بھی نہیں ہے اور ماں کی مرضی بھی نہیں ہے تو پھر طلاق سمپل لے لیں. اگر نکاح ہو چکا ہوا ہے، اگر نکاح نہیں ہوا تو بس ٹھیک ہے، معاملہ ختم کر دیں. تھینک یو سو مچ.
بہت شکریہ. Up next is Junaid Hassan, if I'm not mistaken. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت ہی آپ کا ماشاء اللہ زبردست سیشن ہے, میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. ایک میں چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے ناروے کا 2 دفعہ ذکر کیا, تو وہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں پر ایک نہیں لا تعداد ایسے کیسز ہیں, اور نہ صرف خواتین بلکہ جو پاکستانی بچے ہیں انہوں نے جب نویجن لڑکیوں سے شادیاں کی, تو ایسے ایسے کیسز ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اور نویجن لڑکیوں تک کی زندگی جو ہے اس میں اس کو خراب کیا گیا, یعنی زبردستی بندے کو چھڑوا کر, مطلب بڑے کلوز فرینڈس کے ساتھ اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں نا, اور ویسے ویل ڈاکیومنٹڈ واقعات. ڈاکٹر صاہب سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ہے, لیکن آپ نے قانون کی جو بالادستی ہے اس کے اوپر آپ نے بات کی. ہمیں کیونکہ آپ ہسٹری کے ایکسپرٹ ہیں, تو ہمیں روایات میں ملتا ہے ایسے جیسے حضرت عمر کے بارے میں خاص طور سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی, اور یعنی جب ان کو ذمہ داری خلافت کی اس سے پہلے, کہ کبھی کسی کی گردن اڑا رہے ہیں, کبھی کسی کو مطلب مار داٹ کے لیے بالکل تیار بیٹھے. تو ان روایات کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, وہ تو کسی اسپیسیفک روایت پہ میں تبھی تبصرہ کر سکتا ہوں کہ آپ روایت کو کوٹ کریں, لیکن میں آپ کو جنرلی بتاؤں کہ حضرت عمر کے حوالے سے بہت ساری اس طرح کی روایات ہیں جو بالکل بے بنیاد ہیں. یعنی بلاسفیمی کے معاملے میں ان کے کس طرح کی جو بعض روایات ہیں, یا بعض اور روایات ہیں کہ جس میں جیسے آپ نے کہا نا کہ ہر وقت وہ آمادہ قتل نظر آتے ہیں. ان کی طبیعت ایک دبنگ شخصیت تھے, ہی واز آلویز ہوتا نا کہ ایک امپلیمنٹیشن فوراً کرنے کی طرف جاتے تھے. لیکن یہ جو قتل اور بہت سارے واقعات منسوب کیے گئے ہیں جس میں ان کو آئی وڈ سے ملوث کیا گیا ہے, ان میں سے اکثر و بیشتر ٹھیک نہیں ہیں. اور اگر آپ ایک ایک کر کے ان کو دیکھنا چاہیں تو ظاہر ہے ان پہ ہمارے ہاں ہسٹورینز ان کی تنقید اور تغلید بھی کی ہوئی ہے. صرف یہ ہے کہ چونکہ حضرت عمر کے اندر ایک اقدام کرنے کی بہت زیادہ قوت تھی, یعنی وڈ جسٹ ڈو واٹ ہی وڈ کم انٹو ہز مائنڈ, ہوتا نا ایک امیجیٹ نفاذ. تو اس وجہ سے کچھ چیزیں ہیں کہ جو آپ کہہ لیں ہمارے یہاں فلوٹ کر رہی ہیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت عمر نے کوئی ایسی چیز کی ہو جس میں قانون کو انہوں نے ہاتھ میں لیا ہو, یا کوئی ایسا اقدام کیا ہو جس کے اندر کوئی یہ پہلو ہو کہ وہ انجسٹس یا قانون کے حوالے سے کوئی غلط جگہ پہ کھڑے ہوں. یہ ضرور ہے کہ بعض جگہ انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ کہا کہ نہیں بالکل ایسے نہیں کرنا, وہ رک گئے تھے. تو یہ جوش تو کسی کو بھی آ سکتا ہے نا, لیکن یہ بات کہ اس جوش کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے ان کو ہوش بھی آ جائے اور توجہ دلائی جائے تو مان بھی لیں, اس کے تو بہت سارے واقعات بھی ہیں. آئی وڈ سے کہ آپ اس کو اسپیسیفکلی دیکھیں اور ان کی چھان پھٹک کر کے دیکھیے, اکثر وہ واقعات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ہمارے آج کے سیشن کا آخری سوال عدیدہ اسد پوچھیں گی. تو عدیدہ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور سوال کیجیے. تھینک یو حضرت. وعلیکم السلام. السلام علیکم. سر جائیداد کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ نے کہا جو جائیداد کی تقسیم ہے اس کا جینڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے, جب ماں باپ کو ایکول شیئر دیا گیا ہے, اگر ماں باپ ایز اے اسٹیٹس کے وہ پیرنٹس ہیں, تو سر لیکن پھر اولاد کو ایز این اولاد کیوں نہیں دیا گیا؟ تو وہاں جینڈر تو آ گیا نا, بیٹی اور بیٹے کا فرق, ورنہ تو اولاد کی حیثیت سے ان کو تقسیم کرتے شیئرز. نہیں, دیکھیں اگر جینڈر ہوتا نا تو پھر یہ کہا جاتا ہے جی کہ مردوں کو دگنا ملے گا اور عورتوں کو آدھا ملے گا, یا مردوں کو زیادہ ملے گا عورتوں کا ملے گا. یہ ہے جینڈر کی تقسیم. تو اگر یہ ہوتا ہے تو پھر چونکہ مرد میاں باپ بھی ہے اور عورت جو ہے وہ ماں بھی ہے, تو ادھر بھی یہ تقسیم ہونی چاہیے تھی کہ باپ کو ماں سے زیادہ ملتا. تو یہ ہے میں جس کی نفی کر رہا تھا کہ اگر تو یہ جینڈر بیٹل ہوتی یا تو پھر ہر لیول پہ ہونا چاہیے تھا. مثلا بھائی کو بہن سے زیادہ ملتا, مثلا باپ کو ماں سے زیادہ ملتا, مثلا بیٹے کو ہر کیس بیٹی سے زیادہ ملتا. یہ تو ہر سٹیپ میں ہونا چاہیے تھا. تو یہ ایسا نہیں ہے, صرف یہ اولاد کے معاملے میں. اور وہاں میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں چونکہ اقرب الکم نفع کی اصول ہے کہ کس کا بینیفٹ زیادہ ہے, اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو فیملی سسٹم جو وہ انویزج کرتا ہے اس کے اندر چونکہ ہسبینڈ ہے تو فیملی ہے, تو جیسے اپنی ڈاٹر کو آپ شادی کر کے بھیج دیتے ہیں تو آپ وہ پوٹینشیل نفع جو آپ کو اپنی بیٹی سے حاصل ہونا چاہیے تھا عام کیسز میں جہاں پہ فیملی سسٹم اسٹرانگ ہے, وہ ٹرانسفر ہو گیا اس کو اس کے ہسبینڈ کی طرف. وہ اب پیرنٹ سے زیادہ اب اپنے ہسبینڈ کی طرف ٹرانسفر ہو گیا. جبکہ بیٹے کا ٹرانسفر اس لیے نہیں ہوتا کہ شادی کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, وہ ڈیسیجن میکنگ میں اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. اگر اس کی شادی ہو بھی جائے گی تو بیوی جو ہے بہرحال کیونکہ اس نے گھر بسایا تو وہاں ہی اسٹل دا ہیڈ آف دا فیملی. جبکہ بیٹی جب جاتی ہے تو وہاں ہیڈ کے طور پہ نہیں جاتی, ہیڈ تو اس کو ایک نیا شوہر مل جاتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ٹرانسفر آف بینیفٹ ہو جاتا ہے بیٹیوں کے کیس میں. لیکن جیسے میں نے کہا ایکسیپشن بھی ہوتی ہیں, جہاں ایکسیپشن ہوتی ہے مثلا بیٹی کی شادی نہیں ہوئی
یا بیٹی نے بہت خدمت کی, شادی خود نہیں کی کہ میں میرے ماں باپ جو ہیں ان کو ضرورت ہے میری, بہت سارے میں نے اس طرح کے کیسز دیکھے ہیں کہ بیٹیاں شادی نہیں کرتی, یا بیٹی بعض ایسی جو ہینڈی کیپڈ ہیں ان کی شادی ہو نہیں سکتی, یا وہ بیٹیاں ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے ان کے ہسبینڈ وہ ویڈو ہو جاتی ہیں یا ڈیورس ہو جاتی ہیں, وہ گھر آ جاتی ہیں اور اب ان کی ضرورت ہے. تو یہ سارے سینیریوز کو, ان سارے کیسز کو مذہب جو ہے آپ کو مختلف سلوشنز دیتا ہے اس کے, اور میں نے ان سب کو کوشش کی ان سلوشنز کو بیان کروں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ ہر لحاظ سے یہ دس از سم تھنگ وچ از ریزالویبل. ٹھیک ہے سر, اگر ہم بہت مطلب لاجیکلی اور ریزننگ کے ساتھ اس چیز کو سمجھیں اور کیس ٹو کیس اسٹڈی بھی کریں جب تو آئی تھنک اٹ میکس سینس جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے, مگر ایک دم جب آپ قرآن میں یوں پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا اٹس اے لٹل شاکنگ. نہیں لیکن وہ دیکھیں نا, قرآن کو آپ اتنا نہ پڑھیں, قرآن کو پورا پڑھیں گے نا, قرآن نے جہاں پہ استدلال اگر آپ کریں گے نا کہ للذکر مثل حظ الانثیین پہ اگر آپ رک جائیں گے, the share of the son is twice the daughter, نہیں تو آپ نے آگے بھی تو پڑھنا ہے نا, the verse is still going on, اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے کہ والدین کے یہ حصے ہیں, پھر درمیان میں روک کے کہا گیا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, کہ تمہارے جو والدین ہیں اور تمہاری جو اولاد ہیں ان سب کے شیئرز خدا سے کہتا ہے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ خود نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ بینیفٹ میں کون زیادہ ہے اور کون کم ہے. تو اس وجہ سے دیکھیے قرآن مجید کو اگر آپ وہ تو یہ تو اس کیس میں تو آپ نے کہا نا غلط فہمی ہو سکتی ہے, یہ تو اگر میں آپ کو اور جگہوں پہ بتاؤں کہ اگر آپ آیت کا ایک ٹکڑا پڑھیں گے تو غلط فہمیاں ادھر بھی ہو سکتی ہیں, تو اس وجہ سے آپ پورا پڑھیں گے نا تو آپ کو ایک پورا مفہوم پھر سامنے آ جائے گا. اور کچھ تھوڑا بہت یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ مغرب میں بیٹھے ہوئے آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ بھئی اسلام کے بارے میں یہ پورٹریل ہے کہ وہ بچیوں یا لڑکیوں کے بارے میں ایک ہاسٹائل ہے یا ہارش ہے یا ایک اوور بیئرنگ ہے, تو وہ ایک بیک گراؤنڈ بنا ہوتا ہے. تو جب آپ کو یہ چیز پڑھتے ہیں تو وہ ایک دم سے وہ گھنٹی بجتی ہے, کہتے ہیں ہاں یہ تو وہی بات یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے, تو اس لیے یہ کنیکشن پیدا ہو جاتا ہے. آپ کا ہم کچھ اور ٹائم لیں گے, ہمارے پاس 2 سوال اور ہیں. سرمد تمجید پلیز اپنا سوال پوچھیں. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, this is with reference to Ms. رافیہ خواجہ, one of the question about faith healers. اب ہمارے ہاں عموماً موضعین اور سورہ شفا اور at the time of death سورہ یاسین پڑھنا, are these part of faith healing, spiritual healing, کیونکہ عموماً مختلف موقعوں پہ قرآنی آیات کو پڑھنا, کام کرنا اور ان سے علاج ایکسپیکٹ کرنا, یا سورہ رحمان کی جیسے کہ ہاسپٹلس میں آئی سی یو وغیرہ میں پلے کرنا, ان کے متعلق بھی کہانی تھوڑا سا. دیکھیں جس چیز کے بارے میں ہم قرآن مجید سے بالکل وثوق سے کہہ سکتے ہیں وہ تو معوذتین یا قرآن کی جو آخری 2 صورتیں ہیں نا, سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں, کیونکہ وہ اپنے مضمون سے یہ بتا رہی ہیں کہ وہ آپ کو خدا کی پناہ میں دے رہی ہیں. وہ ان کا ٹرانسلیشن اگر آپ پڑھیں گے تو وہ یہ ہے یہ کہ بھئی میں جو یہ لوگ پھونکے مارتے ہیں ان کے شر سے اور رات کے شر سے اور اسی طرح سے جو حسد کرنے والے ہیں ان کے شر سے اور شیطان سے میں آپ کو میں اے خدا میں آپ کی پناہ میں آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں. تو وہ تو اپنے مطلب ہی سے بتا رہے ہیں کہ دے آر مینٹ فار سچ سچویشنز. تو یہ تو اگر آپ اس کو فیتھ ہیلنگ کہتے ہیں تو یہ وہ ہیلنگ ہے جو میں خود مجھے کرنی چاہیے اپنے بارے میں اگر آئی تھنک دیٹ آئی ایم انفلکٹیڈ. لیکن جو ادر سوراز ہیں جیسے سورہ رحمان کا ہم بہت سنتے ہیں کہ یہ جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ نے بتایا جی کہ بینائی واپس آ جاتی ہے اگر آپ کان میں لگا دیں تو اور لوگ سنتے رہیں بار بار. تو بہت سارے لوگوں نے یہ دیکھا جی کہ ان کی آنکھیں جو ہیں اچانک بلائنڈ تھے, دے ور اینڈ دے گاٹ دیئر آئیز بیک. یا بہت سارے اور لوگوں نے کہا جی کہ ہارٹ پرابلم کیور ہو گیا, یہ ہو گیا. تو یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا کوئی سورہ رحمان سے زیادہ تعلق ہے. بہت سورہ شفا کس کو کہہ رہے ہیں, یہ کون سی سورہ ہے جی؟ سورہ الحمد. دیکھیے الحمدللہ کو اگر آپ پڑھیں گے تو یہ دعا ہے, یعنی اس کے اندر کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کوئی یہ ایسی دعا ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ جو میرے اندر اس وقت میں کمزوری دیکھ رہا ہوں یا بیماری دیکھ رہا ہوں. یہ تو ہدایت کی دعا ہے نا. تو ہدایت کی دعا تو یہاں ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ہدایت چاہیے. یہ ہے سورہ فاتحہ کا خلاصہ, اہدنا الصراط المستقیم ہے اصل آیت اس کی. تو اس کا کسی بیماری سے وہ بالکل بے بنیاد ہے. سورہ یاسین کے بارے میں تو وہ روایت ہی ضعیف ہے جو یہ کہتی ہے کہ جب ایک جان کنی کا جب موقع ہو جس میں ایک جان نکل رہی ہوتی ہے تو آپ تو دیٹ از ایبسولوٹلی وہ ایک روایت ضعیف روایت ہے. تو آپ کو جو ایک ہی ہے صحیح اور وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے جن کے بارے میں آپ فسوق سے کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں بعض، آپ نے ہمیں اپنی بعض دعائیں سکھائی ہیں جو حدیثوں میں موجود ہیں، جو بڑے عمدہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جو میرے اندر اس وقت ایلمنٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس کی شفا دیجیے، آپ مجھے آپ ہے نا کہ اس سے نجات دیجیے جو میں اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں، ایک انقباض محسوس کر رہا ہوں. تو اس کے بہت ساری دعائیں آپ کو مل جائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی. لیکن اگر آپ قرآن کا پوچھتے ہیں تو میرے علم کی حد تک سورہ فلق اور سورہ ناس کے علاوہ ایسی کوئی اور جگہ یا مقام نہیں ہے قرآن کا جو اس پہلو سے ہمیں کوئی رہنمائی دیتا ہو. اگلا سوال رفیہ خواجہ کا ہے. رفیہ پلیز اپنا سوال پوچھیے. ڈاکٹر صاحب میں نے ابھی یہ پورا آپ نے جو بتایا میں نے سنا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ہم پڑھتے ہیں، جیسے آیت کریمہ کا ختم کرتے ہیں اگر کوئی بیمار ہو، اور آپ جیسے بتا رہے ہیں اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ واٹ the قرآن اور سنہ ہیز ٹولڈ اس. تو یہ دوسری چیز میں یہ چیز میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، جیسے یہ فیتھ ہیلرز ہیں تو یہ پیرنٹس کو لے کے جاتے ہیں، تو is this lack of knowledge or is this just hope کہ بھئی فیتھ ہیلر میرے بچے کو ٹھیک کر دے گا؟ ایسا ہی ہے جی، ضعیف الاعتقادی ہے. بعض دفعہ ڈاکٹرز کیور نہیں کر پا رہے ہوتے، بعض دفعہ آپ ڈاکٹرز کے پاس جانے سے کترا رہے ہوتے ہیں اینڈ یو تھنک کہ دس از این ایزی وے آؤٹ، اور یہ کوئی روحانی بیماری ہے. آپ کو کوئی بڑی بوڑھی اپنی نانی دادی یا والد والدہ ہی کہہ دیں گے نہیں جی اس کو تو جن آسیب کا سایہ ہے، وہ جن آ گیا ہے، فلاں ہے. تو یو جسٹ فالو دیز پیپل وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، یہ they have been tackled in science. اور بیسکلی ہسٹیریا ہوتا ہے، ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نفسیاتی بیماریاں جن کو ہم کہتے ہیں. اس وجہ سے سب سے پہلے عقل بندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ جو ماہر علوم نفسیات ہیں ان کے پاس ان کو لے جایا جائے اور ان کو ڈٹرمن کروایا جائے. تو ڈاکٹر صاحب سمپل چیز ہے، کوئی بیمار بہت ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو اس پہ رحم کرے، اس کو ٹھیک کر دے، دعا کریں. اور اس کے علاوہ جی دعا تو ضرور کریں، لیکن اس کے علاوہ جو ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ ہے اور جو اس کی تقاضے ہیں وہ بھی ضرور پورے کریں. یعنی صرف دعا نہیں، دوا پہلے کریں اور پھر ساتھ دوا کے بعد دعا کارگر ہوگی. اگر آپ صرف دعا کریں گے اور دوا نہیں لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو اصول یہ رکھا ہوا ہے کہ پہلے یو ہیو ٹو ڈو واٹ یو کین اینڈ دین گاڈ کمز ان. یہ سورہ رحمان، سورہ یاسین، آیت کریمہ، یہ چیزیں نہیں جی نہیں ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. جی ہمارا آخری سوال سمینہ پوچھ رہی ہیں. سمینہ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی میرا یہ سوال تھا کہ آئی ایم اے widow and when my husband died he told my children that you know everything is for your mother and you have to look after her. So I have tried to tell my children, look, you know, I want to give you something, not maybe the rightful inheritance, but something from me now because you need it now rather than after I'm dead and gone. But they just refuse. They say, nahi, Abu ne kaha tha ki it's all for you and we are supposed to look after you and we don't need anything, which is true. They don't need anything. But I as a mother would like to give it to them. I also want to know were his mother is still alive, his two brothers are still alive, they would have had a part of his inheritance also, wouldn't they? Not the brothers, but the mother, yes. Acha. Okay, so how do I deal with my children? دیکھیے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ آپ کے جو ڈیسیز ہسبینڈ ہیں وہ ہی شوڈ ہیو ایکچولی فالوڈ دا شریعہ، اور انہیں کہنا چاہیے تھا کہ بھائی اکارڈنگ ٹو دا شریعہ جو بھی تقسیم ہے وہ کریں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ جو باقی شیئر ہولڈرز ہیں وہ یہ کہیں جی کہ وی فور گو آر شیئر ان فیور آف آر مدر. بیٹیوں نے جیسے آپ کو کہہ دیا وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ماں سے بھی یہ پوچھنا چاہیے اگر وہ زندہ ہیں کہ بھئی وہ فور گو کرتی ہیں. آئی ایم شیور شی مسٹ بی اے ایلڈرلی لیڈی. تو اس وجہ سے آئی تھنک کہ اس کیس میں اگر آپ مناسب سمجھیں جو ماں کا ان کا جو شیئر بنتا ہے ان کو دے دینا چاہیے. اور باقی اگر وہ اگر بیٹیاں فورگو کر رہی ہیں آؤٹ آف دیئر سویٹ ول، یعنی کوئی کوئرشن نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، اور وہ فورگو کر رہی ہیں، تو فورگو تو کوئی بھی کر سکتا ہے. یعنی آپ اپنا حصہ لینے سے انکار کر لیں اور کسی کے حق میں ودرا کر جائیں. دے کین ڈو، ایون یور مدر ان لا کین ڈو دیٹ اف یو تھنک اف یو ہیز دیٹ، یعنی وہ کرنا چاہیں، لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی زبردستی یا کوئرشن نہیں ہونی چاہیے. باقی ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ اگر آپ دینا چاہتی ہیں بیٹیوں کو اس کے باوجود تو آپ
ظاہر ہے 100 بسم اللہ، آپ جتنا چاہیں جو چاہیں دے سکتی ہیں. اور ویسے بھی آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کی بیٹیوں ہی کے حصے میں آئے گا اگر آپ کی صرف بیٹیاں ہی ہیں. جی نہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، بٹ دے بوتھ سے کہ ہم نے نہیں کچھ لینا، وی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ، وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. تو وہ پھر جی، لیکن وہ آٹومیٹکلی وین یو پاس اوے اٹ ول گیٹ ٹرانسفر ٹو دیم. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. جی but they need it now, or I mean whatever, if I can help them now rather than if I'm alive for another 5 or 10 years, what sense does it make? تو وہ تو دیکھیں, this is up to you. If you want to give them, do give them. In spite of their refusal, you can still give them. ظاہر تکلف میں بھی انسان ریفیوز کر لیتا ہے. آپ کہیں جی کہ I insist, میں پھر بھی دینا چاہتی ہوں, تو ضرور دیں آپ. ہمارے پاس اور سوال نہیں ہیں, so perhaps we'll conclude our session for the night جی and we'll see you in the next section. انشاءاللہ. اوکے جی, تھینک یو, خدا حافظ.